ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدیٰ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ راہ ہدیٰ وہ پروگرام ہے جس میں کہ ہم جماعت احمدیہ کے عقائد سے متعلق بھی بات کرتے ہیں، جماعت احمدیہ کی خدمات جو ہیں امت مسلمہ کے لیے اور جہاں جہاں پہ بھی احمدی مقیم ہیں ان ممالک کے لیے ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ سے متعلق جو حالات حاضرہ ہیں ان کا تذکرہ بھی اس پروگرام میں کیا جاتا ہے۔ پچھلے پروگرام کے اختتام پہ اس طرح کہ میں نے بتایا تھا، آج کا پروگرام 14 اگست کے حوالے سے، پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے ہم آج یہاں پہ گفتگو کریں گے۔ پاکستان وہ ملک جو مسلمانان ہند کے لیے حاصل کیا گیا، وہ ملک جس کے حصول کے لیے جماعت احمدیہ نے قربانیاں بھی دیں، بے انتہا کوششیں بھی کیں، وہ ملک جس کے استحکام کے لیے احمدیوں نے، جماعت احمدیہ نے ہمیشہ بہت زیادہ خدمات سر انجام بھی دیں، آج تک دیتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا عہد ہے کہ ہم انشاءاللہ دیتے چلے جائیں گے۔ وہ پاکستان جس میں بعد میں جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، وہ پاکستان کے اس تمام نفرت کے باوجود جو وہاں پہ بعض انتہا پسند طبقوں میں ہمارے خلاف پائی جاتی ہے، اس کے باوجود ہم پاکستان کو بہت عزیز رکھتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور وہاں پر جلد جو ہے وہ امن کا قیام ہو اور ہم اپنے وطن کو خوشحال دیکھ سکیں۔ تو آج کا پروگرام بھی ہمیشہ کی طرح لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے۔ اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے براہ راست آپ تک پہنچ رہی ہے۔ پروگرام کے دوران آپ رابطہ کر کے ہمارے پینل سے بات بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں، میں پینل کا تعارف کروا دوں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرمائے محترم مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ، اور مکرم محترم نصیر احمد انجم صاحب، اور محترم ڈاکٹر سلطان احمد مبشر صاحب۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر سلطان مبشر صاحب سے ایک بات پوچھ کے۔ پہلے بھی پروگرام میں اس بات کا ذکر تو ہوتا رہا، لیکن یہ کہ بہرحال بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بہت تفصیل چاہتے ہیں۔ آج بھی اگرچہ ہم یہ گارنٹی تو نہیں کر سکتے کہ بہت تفصیل سے ہم جواب دے سکیں گے، لیکن قدر تفصیل کے ساتھ آج اس پہ بات ہوگی۔ ڈاکٹر سلطان مبشر صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو کہ 14 اگست سن 1947 کو وجود میں آیا، اس کے قیام کے پیچھے ایک بہت بڑی تحریک تھی جسے تحریک پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو تحریک پاکستان میں اور اس سے بھی پہلے اس تحریک کو شکل دینے میں بھی جماعت احمدیہ کی بہت نمایاں اور عظیم الشان خدمات ہیں، اگر آپ اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتا سکیں۔ شکریہ آصف صاحب۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جیسے کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ پاکستان کا جو قیام ہوا ہے یہ ایک دم سے نہیں ہو گیا، ایک مستقل تحریک تھی جس کی بعد یہ معرض وجود میں آیا ہے، اور اس کے اوپر ایک سیٹنگ میں تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ 20 پروگرام ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل سے ہو سکتے ہیں، جن میں کہ ہم جماعت احمدیہ کی اور حضرت مسلم اور حضرت عنہ اور دیگر افراد جماعت کے بارے میں نہایت تفصیل کے ساتھ عرض کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے، میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اور اس کو اگر ہم پیچھے لے کے جائیں تو دو قومی نظریہ کی حمایت سے لے کے مسلم لیگ کے قیام کے اندر بھی احمدی الگ فضل شامل تھے، اور پروونشل مسلم لیگ پنجاب جو اس میں ایک ممبر احمدی تھے۔ جداگانہ نیابت کا بنیادی مطالبہ ہو یا مسلمانوں ہند کی یکجہتی کا سوال ہو، یا مسلم لیگ کو آئینی، مالی، قانونی مدد دینے کا سوال ہو، جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ سر فہرست رہی ہے۔ جہاں تک مالی امداد کا سوال ہے وہ بھی مسلم لیگ کو دی گئی۔ پھر حضرت مسلم اور حضرت تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے حقوق اور نہرو رپورٹ کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ 1930 میں گول میز کانفرنسز کا آغاز ہوا یہاں پہ، اور اس موقع پر بھی حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ہندوستان کے موجودہ سیاسی مسئلے کے حل کے نام سے کتاب لکھی، اور قائد اعظم کو جو کہ اپنے ہندوستان کی سیاست کو ترک کر کے یہاں لندن آ گئے تھے، ان کو واپسی کے لیے بھی جو آمادہ کرنے میں کردار ہے جماعت کا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ تحریک بڑھتے بڑھتے، اور اگر ہم آگے چلیں تو ہم زیادہ کلوز آ جاتے ہیں تحریک پاکستان کے اور قیام پاکستان کے 40 کی دہائی میں، اور 1940 میں اس لحاظ سے یہ اہم ہے کہ کرپس مشن کی ناکامی کے بعد ہندوستان اور انگلستان کے درمیان تعطل آ چکا تھا، اور کوئی باہمی سمجھوتے کے امکانات کم تھے۔ اس اہم موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلستان اور ہندوستان کو صلح کا پیغام دیا۔ اس کے بعد یہاں پہ کامن ویلتھ ریلیشن کانفرنس ہوئی، اور اس میں باوجود اس سے کہ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب ایک سرکاری ممبر تھے، اس کے باوجود آپ نے آزادی ہند کے بارے میں اپنا ایک بیان پڑھا، اور وہ ایسا بیان تھا کہ جس نے ایک تہلکہ مچا کے رکھ دیا، نہ صرف یہاں کے مدبرین کے دماغ میں بلکہ پریس میں بھی۔ اور اس میں حضرت چودھری صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ چاہیں تو اس کو آزادی دے دیں، چاہیں تو اس کے راستے میں مزاحم ہو، لیکن اب ہندوستان آزادی کے راستے پر چل پڑا ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد ہم اور آگے چلتے ہیں تو آزادی ہند کے فارمولاز لے کے ہندوستان سے یا ہندوستان آئے انگلستان کے مدبرین، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی نہ صرف ہندوستان کے لیڈروں کو بلکہ انگلستان کو بھی یہ بات بتائی کہ جس طرح بھی ہو ان تجاویز کو قبول کر لینا چاہیے، اور اگر ہم انگلستان کی اس پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں، صلح کی اس پیشکش کو، تو یہ آئندہ نسلوں پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس کے بعد ایک جو قیام پاکستان کے لحاظ سے ایک بہت اہم مرحلہ آتا ہے، وہ آتا ہے 1945 کا مارکہ انتخاب، جس کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا کہ مسلم لیگ واقعتاً مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا سنگ میل تھا جس میں جماعت احمدیہ نے اپنے مقدس امام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت مسلم لیگ کی زبردست تائید کی، حمایت کی، اور اس سب سے پہلے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مضمون لکھا جس میں مسلم لیگ کے موقف کے مدلل اور محکم دلائل کے ساتھ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تمام احمدیوں کو جو ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے کہ وہ الیکشن میں مسلم لیگ کی پالیسی کی ایسی پرزور حمایت کریں کہ مسلم لیگ ڈٹ کر یہ اعلان کر سکے کہ وہی مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت۔ حضرت قائد اعظم نے حضرت مسلم موعود کے ایک خط کی اشاعت بھی خود پریس میں کروائی، اور میں باقیوں کے حوالے نہیں پڑھتا، ایک حوالہ میں اس سلسلے میں مورخ پاکستان جناب سید رئیس احمد جعفری کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضرت مسلم موعود کے خطبے کے جو بعض ارشادات تھے ان کو نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے، اور یہ انہی کے الفاظ ہیں کہ مسلم قوم کی مرکزیت، پاکستان یعنی آزاد اسلامی حکومت کے قیام کی تائید، مسلمانوں کے یاس انگیز مستقبل پر تشویش، عامت المسلمین کی اصلاح و فلاح، نجاح و مرام کی کامیابی، تفریق بین المسلمین کے خلاف برہمی اور غصہ کا اظہار کون کر رہا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جماعت حزب اللہ کا دائی اور امام الہند؟ نہیں، پھر کون؟ وہ لوگ جن کے خلاف کفر کے فتووں کے پشتارے موجود ہیں، جن کی نامسلمانی کا چرچا گھر گھر ہے، جن کا ایمان، جن کا عقیدہ مشکوک، مشتبہ اور محل نظر ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کامل اس فرقہ زہاد سے اٹھا نہ کوئی، کچھ ہوئے تو یہی رندان کدھا خار ہوئے۔ یہ رئیس احمد جعفری کا حوالہ میں نے پڑھا ہے جو انہوں نے قائد اعظم اور ان کے عہد میں تحریر کیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہدایت پر جماعت احمدیہ نے بلا استثناء مسلم لیگی امیدواروں کی حمایت کی، جہاں تک کہ بٹالہ کے حلقہ سے مولوی ظفر علی صاحب جیسے شدید معاند احمدیت مسلم لیگ کے نمائندہ تھے، امیدوار تھے، اور باوجود اس کے کہ اس سے پہلے وہ نہایت دل آزار مضامین اور اشعار شائع کر چکے تھے جماعت احمدیہ کے بارے میں، جماعت احمدیہ کے بانی کے بارے میں، خود حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اس کے باوجود احمدیوں نے جا کے وہاں پہ ان کو ووٹ دیا ہے اور پھر وہیں سے وہ کامیاب ہوئے۔ اسی طرح نواب محمد الدین صاحب اپنے ایک وعدے کی وجہ سے کھڑے ہوئے، اور اسی پالیسی کے نتیجے میں نواب محمد الدین صاحب احمدی تھے،
وہ جیت نہیں سکے اور وہاں سے تمام احمدیوں نے جو ووٹ ہیں وہ میاں ممتاز محمد دولتانہ صاحب کو دیے. یہ وہی دولتانہ صاحب ہیں پھر جن کے پشت پناہی پہ 1953 کی تحریک چلی ہے. تو احمدی مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بڑوں نے ایک غیر معمولی حمایت کی ہے. اور یہ وہ وقت تھا، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اپنے تو کام کر ہی رہے تھے، غیر مسلم تو تھے ہی، لیکن جو مسلمان کہلانے والے تھے ان کا کیا طرز عمل تھا. یعنی یہ ایک ایسی تحریک تھی کہ جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا آج کہ مسلم لیگ کے ساتھ سارے مسلمان شامل تھے. شیخ حسام الدین صاحب مشہور لیڈر ہیں احرار کے، انہوں نے یہ لفظ فرمائے اس موقع پر کہ ہم ہندوستان میں رہنا پسند کریں گے بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کے اور اسلام کے باغی پاکستان میں جائیں. پھر یہاں تک کہا گیا کہ کتوں کو بھونکتا ہوا چھوڑ دو. یہاں تک کہا گیا کہ ہم لوگ، یہ پاکستان جو ہے یہ خونخوار سانپ ہے. ان کے باوجود کہ یہ سب باتیں ہو رہی تھی، جماعت احمدیہ نے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت قائد اعظم کی سربراہی میں مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کہ مسلم لیگ نے 100% مسلم نشستیں جیتی ہیں. تو یہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے جس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے جس میں کہ پارلیمنٹری مشن آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے آپس میں بات چیت چل رہی تھی، لیکن وہ بات چیت کانگریس کی اور مسلم لیگ کی نہیں ہو سکی، اور بالآخر حکومت نے ایک عارضی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا. اس موقع پر، اس نازک موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود دہلی کا سفر اختیار کیا ہے، اور مسلمان لیڈروں کے ساتھ، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، سردار عبدالرحمن نشتر صاحب کے ساتھ، خواجہ ناظم الدین صاحب کے ساتھ، اور فیروز خان نون کے ساتھ، اسی طرح پنڈت نہرو اور مہاتما گاندھی کے ساتھ جا کے بنفس نفیس ملاقاتیں فرمائیں، اور یہ کوشش فرمائی جا کے حضور نے کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ جو ہے وہ عبوری حکومت میں شامل ہو جائے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے پھر وہ شامل ہوگی. جی. اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے، اور ہم اگر تحریک پاکستان کے قریب چلیں تو 20 فروری 1947 مسٹر ایٹلی جو کہ وزیر اعظم تھے ہندوستان کے، برطانیہ کے، انہوں نے مکمل آزادی دینے کا اعلان کیا، اور اس میں جو اعلان پڑھا گیا اس میں ایک یہ تھا کہ مرحلہ وار ہم آزادی دیں گے، اور جو اختیارات ہیں وہ ہم لوگ مرکز سے صوبوں کو کریں گے. اب پرابلم یہ ہو گیا کہ پنجاب کے اندر یونینسٹ پارٹی قائم تھی، اور یونینسٹ پارٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ نہیں تھی. اب اگر یونینسٹ پارٹی کی وہاں پہ حکومت رہتی تو یہ ناممکن تھا کہ مسلم لیگ پاکستان کے حصول میں کامیاب ہو سکتی. اس موقع پر خدا تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود کے دل میں ڈالا، اور حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے، اس وقت کے جو وزیر اعظم پنجاب تھے جناب سردار خضر حیات صاحب، ان کو جا کے متعدد ملاقاتوں میں اور خطوط کے ذریعے یہ واضح کیا کہ آپ مسلم لیگ کا رستہ صاف کریں اور استعفیٰ دیں. چنانچہ یہ بات بھی اخبارات میں موجود ہے کہ چودھری صاحب کی کاوش کے نتیجے میں سردار حیات خان صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا، اور پھر مسلم لیگ کو یہ موقع ملا کہ وہ پنجاب میں اپنی حکومت بنائے اور پھر وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے. تو یہ سب چیزیں ڈاکومنٹری ہیں، اس کا ہم ثبوت مہیا کر سکتے ہیں. اب آخری بات جو میں اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آتی ہے باؤنڈری کمیشن. جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے مشرقی پنجاب میں اور مغربی پنجاب میں، تو سب سے پہلے تو جماعت احمدیہ نے اس کی مخالفت کی. لیکن جب یہ بات طے ہو گئی کہ اب باؤنڈری کمیشن قائم ہو چکا ہے اور انہوں نے مغربی پنجاب کو اور مشرقی پنجاب کو علیحدہ کرنا ہے، تو اس موقع پر پھر جماعت احمدیہ نے اس خیال سے مسلم لیگ کی تائید سے اور مسلم لیگ کے کہنے پر اپنا ایک معذر نامہ پیش کیا. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ 2-3 سالوں سے یہ شور مچایا جا رہا تھا کہ جماعت احمدیہ جو ہے یہ غیر مسلم ہے. تو مسلم لیگ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب باؤنڈری کمیشن کے سامنے یہ معاملات پیش ہوں تو وہاں پہ یہ بات آ جائے کہ چونکہ جماعت احمدیہ غیر مسلم ہے تو
اس طرح سے پھر گرداسپور کا ضلع جو ہے وہ کہیں غیر مسلم اکثریت کا جو ہے وہ صوبہ نہ بن جائے. تو اس لحاظ سے مسلم لیگ کے کہنے پر، مسلم لیگ کے اشارے پر، مسلم لیگ کی اور بھی بعض بٹالہ کی مسلم لیگ نے بھی اپنا معذرنامہ جاری وہاں پہ بھجوایا، اور وہ معذرنامہ جو ہے جماعت احمدیہ نے کیا، اور پھر اس کے بعد شیخ بشیر احمد صاحب جو ہیں احمدی وکیل، انہوں نے یہ کیس پیش کیا ہے. اس معذرنامے کے پیش کرنے کے لیے اور باؤنڈری کمیشن میں اعداد و شمار کو پیش کرنے کے لیے جماعت احمدیہ نے تن من دھن نہیں کیا ہے، اور اعداد و شمار کو بنانے کے لیے باقاعدہ دفاتر کا قیام ہوا، اور نہ صرف دفاتر کا قیام ہوا، مردم شماری کی فہرستیں وغیرہ دیکھی گئیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں انگلستان سے ایک ماہر جغرافیہ دان تھے مسٹر سپیٹ، ان کو بلایا گیا وہاں پر، ان کو باقاعدہ مشاہرہ پہ بلایا گیا. یہاں سے جو باؤنڈریز کی امریکہ سے اور ہندوستان سے جو باؤنڈریز کے ماہر لوگ تھے، ان کی جو رپورٹس تھیں وغیرہ وغیرہ، وہ سارا لٹریچر درآمد کیا گیا، اور یہ سارے کا سارا لٹریچر جو ہے یہ جماعت احمدیہ نے خدا کے فضل سے اپنے خرچ کے اوپر جو ہے وہ درآمد کیا. بالکل ٹھیک. اب مسلم لیگ نے بھی اپنا ایک معذرنامہ پیش کیا، اور اس کے لیے ہر لحاظ سے جماعت نے مدد کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مسلم لیگ کے معذرنامے کو پیش کرنے کے لیے جو نظر انتخاب حضرت قائد اعظم کی اٹھی ہے، وہ احمدیت ہی کے ایک سپوت حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب پر پڑی، اور حضرت چودھری صاحب نے نہایت کامیابی کے ساتھ ایک حقیقت افروز معذرنامہ تحریر کیا قلیل وقت کے اندر، اور پھر فاضلانہ اور مدلل بحث کی ہے، جس پہ حضرت قائد اعظم نے بھی خوشنودی کا اظہار کیا اور تحسین کی نظر سے اس کو دیکھا. ایک حوالہ پڑھ کے تو میں اپنی گزارش کو ختم کروں گا، اور وہ ہے کہ چودھری صاحب کے بارے میں کافی باتیں بعض لوگ کہتے رہے کہ جی چودھری صاحب نے جو ہے وہ مسلم لیگ کا کیس صحیح طریقے سے نہیں کیا، یا کوئی ایسی بات بیچ میں آتی نہیں. تو تحقیقاتی عدالت میں بھی یہ بات ہوئی جو 1953 کے لیے قائم کیا گیا تھا. اس کے صدر جناب جسٹس منیر صاحب نے اور جسٹس رستم کیانی صاحب اس کے تھے. تو جسٹس منیر نے تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں لکھا ہے، یہ 2 فقرے میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے مسلمانوں کی نہایت بے غرضانہ خدمات انجام دیں، ان کے باوجود بعض جماعتوں نے عدالت میں ان کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ قابل شرم ناشکر پن کا ثبوت ہے. عدالت حاضہ کا صدر اس بہادرانہ جدوجہد پر تشکر و امتنان کا اظہار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے گرداسپور کے معاملے میں کی تھی. تو یہ ایک میں نے جسٹ اوور ویو دیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانان ہند کے جب بھی معاملہ ہوا ہے اس میں جماعت احمدیہ نے اور خصوصیت کے ساتھ قیام پاکستان میں غیر معمولی خدمات سر انجام دی ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ابھی ناظرین جس طرح کے گفتگو میں بھی ذکر آیا، سر ظفر اللہ خان صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کے قیام کے سلسلے میں جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کا اکثر ذکر پروگرام میں رہتا بھی ہے، انشاءاللہ تعالی آج بھی ہوگا، آئندہ بھی رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بصیرت افروز رہنمائی تھی، اس سے بھی جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا اور اس کے نتیجے میں ایک ملک حاصل کیا مسلمانان ہند کے لیے، اس پہ آج بھی بات ہوگی، آئندہ بھی انشاءاللہ رہے گی. آج ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں ایک انٹرویو، کیونکہ سر ظفر اللہ خان صاحب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پاکستان کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. مسٹر محمد علی جناح قائد اعظم کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں، لیاقت علی خان صاحب اور سر ظفر اللہ خان صاحب ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہ کلیدی کردار ادا کیا پاکستان کے قیام میں. تو اس سلسلے میں ہم نے ظاہر سوچا کہ کسی ایسے شخص سے بات کی جائے جو انہیں بڑے قریب سے جانتا بھی ہو اور ان کو بحیثیت ایک شخص بھی جانتا ہو، بحیثیت ایک اسٹیٹس مین بھی جانتا ہو. تو ہم نے بات کی اشرف لیاقت علی خان صاحب سے، جو کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، کراچی میں مقیم ہیں ان دنوں. تو وہ اس وقت جب کہ سر ظفر اللہ خان صاحب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کے صدر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے تھے دی ہیگ میں، تو اسی وقت دی ہیگ میں ہالینڈ میں جو پاکستان کی سفارتکار تھیں وہ بیگم رانا لیاقت علی خان تھیں. تو یہ فیملی ظاہر ہے بڑے قریب سے سر ظفر اللہ خان صاحب کو جانتی ہے. اشرف لیاقت علی خان صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی ناظرین وہ ریکارڈڈ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. جی السلام علیکم اشرف لیاقت علی خان صاحب. وعلیکم السلام آصف صاحب. جی اشرف صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ آپ کی جو یادداشتیں ہیں وہ کس دور کی ہیں؟ اچھا، مین جو ان کے ساتھ جو تھا وہ تھا جب وہ میری والدہ ہالینڈ میں تھیں ایمبیسڈر،
اور ظفر اللہ صاحب تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جسٹس. تو ان زمانے کا دور جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور اس میں یہ تھا کہ ظفر اللہ صاحب اور میری والدہ اور ہمارے جو تعلقات ہیں خاندانی وہ تو بہت پرانے ہیں. وہ تو پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. اور وہ قائد اعظم اور قائد ملت کے ساتھ تو ان کے بہت زیادہ تعلقات تھے اور وہ آپس میں بہت دلچسپی سے بات کرتے تھے چیزوں پر. اچھا خیر جی وہ یہ تھا کہ شروع سے جیسے آپ کو پتہ ہی ہے یہ تو ہسٹری کی بات ہے کہ قائد اعظم اور قائد ملت کو تو بہت زیادہ ان پہ ظفر اللہ صاحب پہ وہ تھا ٹرسٹ تھا کیونکہ انہوں نے یو این میں بھی کشمیر کے بارے میں بھی بہت کام کیا پاکستان کے لیے. قائد اعظم نے ان پہ بہت سارا وہ بوجھ ڈالا تھا شروع پہ پاکستان بننے سے پہلے. وہ ظفر اللہ لندن آئے تھے بہت دفعہ پاکستان کے بارے میں. اور اس کے علاوہ سر ظفر اللہ کے ساتھ جو تعلقات تھے ہمارے خاندان کے اور قائد اعظم کے خاندان کے وہ ایسے تھے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی ریلیجس بات کبھی آتی بھی نہیں تھی. یہ کہ ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ریلیجن کیا ہے کیا, کیونکہ قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ ہمیں تو انسان دیکھنا ہے. ہمیں ریلیجن سے تو خیر ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں جو بھی ہیں لیکن ہمیں انسانیت کی بات کرنی ہے. جو انسان کے لیے کام کرتا ہے اور ملک کے لیے ظفر اللہ صاحب نے بہت کام کیا اس پہ زیادہ زور ہوتا تھا ہمارے گھر میں. اور اس کے علاوہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری والدہ کے ساتھ ہالینڈ میں وہ بڑے شوق سے اسکریبل کھیلتے تھے اور دونوں کو سیشنز تھے ان کے. ظفر اللہ صاحب شام کے ٹائم پہ آتے تھے اپنے انٹرنیشنل کورٹ کے بعد اور میں کبھی کبھی وہاں ہوتا تھا گھر میں تو وہ مجھ سے بھی بات کرتے تھے کہ کیا کر رہے ہو کیا ہو رہا ہے وغیرہ. اور وہ ہمارے ساتھ تو خیر وہ پرانی تعلقات تھی جب ہم بچے تھے دلی میں پارٹیشن سے پہلے. میں تو ان زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ہر وقت ہم پہ بڑا انٹرسٹ لیتے تھے کہ بچے یاد رکھو بچوں کے یہ تعلیم جو ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تعلیم تم اپنا صحیح کرو کیونکہ بعد میں دنیا میں یہی ایک چیز ہوگی جو تمہارے پاس جو کوئی چھین نہیں سکتا تم سے. اور یہ بھی قائد اعظم بھی یہی چیز کہتے تھے ہم سے کہ بچوں تعلیم بہت ضروری ہے. یاد رکھو اسکول میں تم اچھی طرح کام کرو اس کے بعد جو بھی اب تم کرو گے تو تم صحیح طریقے سے کر سکو گے. تعلیم کا بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جی تو یہ چیزیں مجھے یاد ہے ظفر اللہ نے بھی بتائی مجھے قائد اعظم نے بھی بتایا مجھے. ظاہر ہے میرے والد نے تو خود بھی بتایا تھا مجھے وہ تو ظاہر ہے وہ کچھ اور تو کہہ نہیں سکتے تھے. اس کے علاوہ ظفر اللہ صاحب کا یہ تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ اور جیسے ہم تھے ینگسٹرز جو ہم کہہ سکتے ہیں ینگسٹرز کو وہ ایڈوائس دیتے تھے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے. تمہیں سب کے ساتھ صحیح طریقے سے ملنا ہے صحیح سلوک کرنا ہے کسی کو برا نہیں کہنا ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ جب انڈین سب کانٹیننٹ کی بات ہو رہی تھی اس میں تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو ڈیلنگ کی تھی ہندوز کے ساتھ کی ہے کرسچنز کے ساتھ کی ہے سکھوں کے ساتھ کی ہے مسلمان تو خیر تھے ہی وہ. تو ان کا تو یہ تھا کہ اتنے براڈ مائنڈڈ تھے کہ بہت کم لوگ ہیں اس طرح کے. قائد اعظم ایک تھے میرے والد ظفر اللہ ان تین کا تو میں فوراً کہہ سکتا ہوں کہ اتنے براڈ مائنڈڈ لوگ آئی تھنک اس دنیا میں آپ کو کم ملیں گے. جی بالکل. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے بحیثیت انسان کے آپ نے ان کو کیسا پایا ایز اے ہیومن بینگ ہاؤ واز ہی ایز اے پرسن؟ جی ایز اے ہیومن بینگ ہی واز آؤٹ اسٹینڈنگ. مائی مدر مائی فادر وی یوز ٹو آلویز سے کہ ظفر اللہ از اے گریٹ انڈیویجول اے گریٹ مین. ہی ڈز سو مچ فار ہیومینٹی. ہی ڈز ناٹ کیئر واٹ ٹائپ آف ویئر یو آر فرام which nationality are you what religion are you. he is interested in humanity itself as a human being. تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات تھی ان میں. جی بالکل. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان ایز اے نیشن کے لیے سر ظفر اللہ خان کی خدمات کو کیا تھیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کے گھر میں انہیں کیسے دیکھا جاتا تھا؟ نہیں ہمارے دیکھیں نا ہمارے یہاں تو یہ تھا کہ ہم تو بڑی عزت سے ان کو دیکھتے تھے اور وہ تو بہت پرانی بات تھی ہمارے لیے. یہاں افسوس کی بات ہے کہنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں جو ہوا تھا اس کے بعد
ایک سیکٹ کے اگینسٹ جو یہ ہوا ہے ابھی بھی جو ریسنٹلی ہوا ہے یہ تو اتنی بری بات ہے کہ میں تو جی حیران ہو گیا جب یہ ہوا تھا تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس نے کیا کیوں کیا جب لوگ آپ کے لیے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملک بلند کر رہے ہیں تو اور آپ الٹا جا کے ان کو مار رہے ہیں تو آئی ایم سوری آئی کی ناٹ ایکسیپٹ دس یہ تو بہت ہی غلط بات ہے جی بالکل تو دوسرا اشرف صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی سر ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی مذہبی افیلیشن کی بنیاد پر چونکہ وہ ایک احمدی تھے اس کو بنیاد بنا کر ان کی خدمات کو ڈینائی کیا جاتا ہے آپ ظاہر ہے ہمارے لیے بڑے رسپیکٹیبل ہمارے بزرگ ہیں آپ نوجوان نسل کو آپ کیا بتائیں گے سر ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات کے بارے میں جی میں تو یہی کہوں گا کہ ظفر اللہ خان ایسے شخص تھے جن کو ان کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کس مذہب کے ہیں یا کس جگہ سے آئے ہیں ان کا تو یہ تھا کہ بھی جتنے بھی ہم ہیومن بینگز ہیں اس دنیا میں یہ سب ایک ہی ہیں اور ہم سب کو اکٹھا جا کے کام کرنا ہے اور وہ تو بہت پرانی بات تھی کہ جو انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ وی آر انٹرسٹڈ ان دا سولیڈیرٹی آف دا میسز and masses are made up of everybody اس میں تو everybody comes into the masses نا تو he never made any distinction no distinction انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کے لیے نہیں کریں گے ان کے لیے کریں گے everybody in his eyes was the same اور یہی چیز ہمیں پسند تھی because we also had the same feeling as him بالکل ٹھیک ہے تو اشرف صاحب آپ نے جس طرح بھی بتایا آپ نے سر ظفر اللہ خان صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا آپ کے والدین نے اور بھی قریب سے ان کے ساتھ دیکھا ان کے ساتھ کام کیا بالکل بالکل ان کا جو وطن کے ساتھ جو محبت تھی اس پہ کسی طرح کوئی شخص ڈاؤٹ کر سکتا ہے کبھی بھی کہ ان کو اپنے وطن سے محبت نہیں تھی نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا جی اگر کوئی کہتا بھی ہے تو وہ تو خود غدار ہوگا ملک کا اگر کوئی کہتا ہے لیکن جو خدمات انہوں نے کی ہیں پاکستان کے لیے وہ بہت کم لوگوں نے کی ہیں جی آپ ایسے سمجھیں کہ جب یہ پاکستان بنا تھا ایک ٹیم تھی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا جس کے لیڈر تھے قائد اعظم اچھا ٹھیک ہے اس ٹیم میں سر ظفر اللہ تو بہت ہی زیادہ اونچے تھے اس ٹیم میں he was one of the pioneers of this team that made Pakistan so if anybody says کہ ظفر اللہ صاحب has not done anything for the country or has done something wrong for the country he himself is a traitor میں تو یہ کہوں گا جی بالکل ٹھیک یہ تھی ناظرین وہ گفتگو جو اشرف لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ ہوئی جو کہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے بیٹے ہیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے آئندہ پروگرامز میں ہم کچھ اور لوگوں کے بھی خیالات آپ تک پہنچاتے رہیں گے جو بتائیں گے کہ پاکستان کے قیام میں پاکستان کے استحکام میں جماعت احمدیہ کتنا نمایاں اور کتنا قابل قدر کردار ادا کرتی رہی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے نصیر انجم صاحب یہ تو بات ہوئی قیام پاکستان کی تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی ہمہ ہمی اور بڑی ایک زبردست تحریک کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا لیکن ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کا قیام جو ہے وہ تو منزل نہیں ہوتا وہ تو سفر کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں سے جب استحکام پاکستان کا سفر کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں جماعت احمدیہ کا جو کردار رہا ہے اس پہ اگر آپ روشنی ڈال سکیں جی آصف صاحب یہ بہت طویل گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے ہراول دستے کے طور پر آگے رہ کر ایسی خدمات سر انجام دی ہیں جو بھلائی نہیں جا سکتی جماعت احمدیہ کے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود رضی اللہ عنہ تھے اس وقت آپ نے جب پاکستان بنا ہے تو چند ماہ بعد دسمبر 47 اور جنوری 48 میں 6 لیکچرز ارشاد فرمائے اور یہ لیکچرز لاہور میں مختلف ہالز میں ہوئے جس میں متعدد لوگ پڑھے لکھے دانشور ہر طبقہ کے لوگ شریک ہوتے تھے اور حضور علیہ السلام نے وہ خد و خال بیان کیے جو اس نوزائیدہ مملکت کو ایک عظیم الشان ملک بنا سکتے تھے اگر ان کو فالو کیا جاتا ان اصولوں کو ان قواعد و ضوابط کو تو پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکتا تھا اب دیکھیں 6 لیکچرز میں جو عناوین ہیں صرف ان پر اگر میں ذکر کروں تو آپ نے پاکستان کے جو ریسورسز ہیں مثلا زراعت ہے جو صنعت ہے یہاں پر جو حیوانی اور معدنی دولت ہے پاکستان کے پاس ان پر گفتگو کی جو پاکستان کی بری فضائی اور بحری طاقت ہے
اس کے متعلق آپ کو لوگوں کو بتایا کہ کس طرح اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، کس طرح اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ پھر سیاست کے جو نظریات ہونے چاہیے پاک سیاست کے، وہ آپ نے بیان کیے۔ پھر آئین سازی کے متعلق آپ نے رہنمائی فرمائی۔ تو غرضی کے تمام ضروری باتیں جو اس وقت نئی قائم شدہ مملکت پاکستان کے لیے ضروری تھیں، وہ امام جماعت احمدیہ نے دانشور طبقے کی رہنمائی کی اور ان کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد جماعت احمدیہ کے افراد نے لازوال خدمات انجام دی ہیں، میدان سیاست ہو، عسکری قیادت ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی ہو یا معاشیات ہو، ہر جگہ احمدی سپوت ہیں جو اپنے ملک کی خدمت میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ مثلا حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا ذکر چل رہا ہے، تو آپ پہلے وزیر خارجہ تھے اور 7 سال آپ اس منصب پر فائز رہے، اور اس کے علاوہ کیبنٹ میں سینئر وزیر کے طور پر تھے، تو قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ کی بہت سی خدمات ہیں، میں صرف ایک آدھ صرف عرض کر دوں کہ شروع میں 7 سالوں میں پاکستان کو بیرونی دنیا میں شناخت کروانے کا سہرا وہ حضرت چودھری صاحب کے سر ہے۔ پھر 1948 میں انڈیا سیکورٹی کونسل میں اپنا مقدمہ کشمیر لے کر گیا، مدعی بن کے گیا۔ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے دفاع کیا، اور وہی انڈیا جو وہاں مدعی بن کے گیا تھا گویا ملزم بن کے واپس لوٹا، کیونکہ سلامتی کونسل سے حضرت چودھری صاحب نے وہ قرارداد منظور کروا لی جس میں یہ تھا کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق ہونا چاہیے۔ اور آصف صاحب یہی وہ قرارداد ہے جو 1948 کی منظور شدہ ہے، اور آج تک پاکستان میں اس کو دہرایا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرایا جائے، اس پہ عمل درآمد کروایا جائے۔ تو یہ قرارداد منظور کروانے والے وہ ایک احمدی سپوت تھے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب۔ اچھا، پھر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ایک اور سائنس کے میدان کے ہیرو ہیں جن کو نوبل پرائز فزکس میں سن 1979 میں ملا، اور یہ واحد پاکستانی ہیں جن کو یہ انعام حاصل ہوا ہے، یہ احمدی تھے۔ آپ سن 1961 سے سن 1974 تک صدر مملکت کے سائنسی مشیر رہے بلا معاوضہ، کوئی معاوضہ حاصل نہیں کیا اور اپنی خدمات پیش کی۔ آپ نے خلائی تحقیق کا ادارہ سپارکو قائم کیا اور آپ اس کے بانی چیئرمین تھے۔ آپ نے پینسٹیک کے نام سے جو ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، وہ آپ کی کوششوں سے قائم ہوا۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان ایٹمی قوت تک پہنچا ہے۔ تو یہ پائنیئر کام کرنے والے ڈاکٹر عبدالسلام تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے خدمات انجام دی۔ میں صرف عناوین ہائی لائٹ صرف کر رہا ہوں، بے شمار ہیں جو خدمات اس کے علاوہ ہیں ان کی۔ اچھا، افواج پاکستان کی طرف ہم دیکھیں اگر عسکری قیادت کی طرف، تو 1965 کی جنگ ہوئی جو پاک بھارت، اس میں جو محاذ پہ لڑنے والے اور جنہوں نے اس مملکت کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا، وہ احمدی ہیرو جرنیل تھے۔ جنرل اختر ملک تھے جو چھم جوڑیاں میں محاذ پر فتح حاصل کرتے چلے جا رہے تھے، اور قریب تھا کہ انڈیا کا جو گڑھ تھا جوڑیاں اس کو فتح کر لیتے، لیکن پھر کیا ہوا وہ ایک تاریخ کا اور نازک باب ہے کہ وہاں سے ان کو واپس بلا کے جنرل تبدیل کیا گیا۔ بہرحال وہ الگ کہانی ہے، لیکن وہاں جنرل اختر ملک تھے جن کو آج تک یاد کیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے فتح حاصل کی۔ چوئنڈا میں انڈیا نے ٹینکوں سے حملہ کیا، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی، اور یہاں بریگیڈیئر عبدالعلی جو بعد میں جنرل عبدالعلی بنے، انہوں نے بھرپور دفاع کیا اور دشمن کے دانت کھٹے کیے اور فتح حاصل کی۔ اور رن کچھ کے میدان میں جنرل افتخار جنجوعہ تھے، اور پھر ایک اور ہمارے جنرل ناصر صاحب جو ابھی 28 مئی کا جو واقعہ لاہور میں ہوا ہے جس میں 86 احمدیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اس میں ان کو بھی ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں شہید کیا گیا۔ انہوں نے جنگ کے دوران، یہ وہ جرنیل تھے جو فرنٹ پہ جا کے لڑ رہے تھے، اور وہاں لڑائی کے دوران یہ زخمی ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک میجر بھی زخمی ہوئے۔ تو جب ان کے طبی امداد کے لیے لے جانے لگے تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے میجر کو لے کے جاؤ، میں بعد میں جاؤں گا۔ تو یہ احمدی سپوت تھے۔ پھر ابھی یہ جو سوات میں افواج پاکستان نے آپریشن کیا دہشت گردوں کے خلاف، تو اس میں ایک میجر افضال وہ شہید ہوئے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کر لے گئے،
انہوں نے اپنا خون دیا ہے، وہ احمدی تھے، اور ان تمام لوگوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے پہلے بھی احمدی حفاظت کرتے رہے، آئندہ بھی حفاظت کرتے رہے۔ معاشیات کا میں ذکر اگر کروں تو اس میں بھی ایک نام جناب ایم احمد صاحب، حضرت مرزا مظفر احمد صاحب کا نام ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ کی خدمات کو تسلیم کیا جاتا ہے دانشور طبقے میں۔ ایک طبقہ ہے جو تاریخ کو بگاڑ رہا ہے اور احمدیوں کو بیچ میں سے نکالنے کی کوشش، مذموم کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک خدا کے فضل سے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو خدمات احمدیوں کی ہیں۔ جناب ایم احمد صاحب یہ مغربی پاکستان میں سیکرٹری خارجہ تھے، پھر ایڈیشنل چیف سیکرٹری رہے، پھر صدر ایوب کے زمانے میں آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے، جبکہ چیئرمین خود صدر مملکت تھا، تو تمام اختیارات آپ کے پاس تھے۔ اور آصف صاحب یہی وہ اشرہ ہے، 60 کا اشرہ، جس میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، اور جو پاکستان کے ایک سابق وزیر خزانہ رہے ہیں سرتاج عزیز صاحب، تو ان کا میں ایک چھوٹا سا حوالہ پیش کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اس ایرا میں جس میں مرزا مظفر احمد صاحب پلاننگ کمیشن کے سربراہ تھے، اس کے متعلق وہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں 1960 کا اشرہ ہماری قومی پیداوار کے اعتبار سے بہترین وقت ہے، جب سالانہ پیداوار میں 6.5 سے 7% تک اضافہ ہوتا تھا۔ اس وقت پاکستان کی صنعتی پیداواری ترقی بلند ترین سطح پر تھی، یعنی 12%۔ ہماری سرمایہ کاری میں 14% کا اضافہ ہوا اور افراط زر صرف 2% کی شرح تھی۔ 1965 کی جنگ کے باوجود ہماری کارکردگی قابل تحسین تھی۔ تو یہ نوائے وقت میں سرتاج عزیز صاحب کا بیان ہے۔ تو پھر آپ صدر یحییٰ کے بھی اقتصادی مشیر رہے، اور 1971 کی جنگ کے بعد آپ نے وہ 71 اور 72 کا بجٹ پیش کیا، جو وفاقی بجٹ تھا، وہ بھی ایک کارنامہ تھا۔ ان حالات میں جس خوبصورتی سے اور جو مناسب حال بجٹ آپ نے پیش کیا، سب اس کے معترف تھے۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ پاکستان اب بھی ہیومینٹی فرسٹ جو جماعت احمدیہ کا ایک ادارہ ہے، وہ ہر موقع پر ساری دنیا میں ہی خدمت انجام دیتا ہے، لیکن پاکستان کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے، کوئی آفت نازل ہوتی ہے، تو جماعت کے خدام وہ بڑھ کے آگے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عملاً وہ مدد کرتے ہیں۔ آج کل بھی جو پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، تو جماعت احمدیہ کی یہ تنظیم اور اس کے کارکن وہاں مدد کے لیے موجود ہیں۔ میدان جہاد میں کہنا چاہیے کہ وہ اس وقت موجود ہے میدان عمل میں۔ تو جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے ملک کی خدمت، ملک کے استحکام کے لیے صف اول میں کھڑی ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو چند نام ہیں، یہ ظاہر ہے جس طرح نصیر انجم صاحب نے بھی کہا، وقت کی تنگی ہے، وقت کی قلت ہے۔ ہم صرف ان ناموں کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں انتہائی نمایاں خدمات کا موقع ملا، ورنہ آل واکس آف لائف، زندگی کے تمام میدانوں میں، تمام شعبوں میں پاکستان کے احمدیوں کو، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں احمدیوں کو انتہائی محنت، انتہائی محبت، انتہائی خلوص کے ساتھ اپنے وطن کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ابھی آپ نے نصیر انجم صاحب، ایم احمد صاحب سے متعلق سرتاج عزیز صاحب کا جو آپ نے بتایا ہمیں، یہ ہم نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے ہمیں بھی یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اچھی باتیں بتائیں۔ تو ابھی ہم وہ بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی پیش کریں گے، اور ہم وہ سنیں گے سرتاج عزیز صاحب کی زبانی خود۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ سنیں، مجیب الرحمان صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو قیام کے سلسلے میں یہ آج بات ہو رہی ہے، پاکستان کے قیام کا جو محرک تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانان ہند کو ایک علیحدہ وطن نصیب ہو۔ پھر ایک کہا جاتا ہے جو نعرہ بڑا آج بھی معروف ہے کہ جی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان کے حصول کا محرک اگر تو یہی تھا، تو پھر اس کی گائیڈ لائن کیا ہونی چاہیے تھی اور کیسے تھا؟ اسد صاحب، آپ نے ایک ایسا سوال چھیڑ دیا ہے جو آج کل پاکستان میں دانشوروں کے درمیان زیر بحث آیا ہوا ہے، اور یہ بحث بڑے زور شور سے جاری ہے کہ کیا پاکستان کا قیام ایک اسلامی ریاست کا قیام کی جدوجہد تھی، ایک مذہبی حکومت یہاں قائم ہونی تھی، یا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ریاست قائم ہوئی تھی۔ اور اس کے بارے میں ہر طرح کی باتیں، دونوں طرف کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی کسی تحریک کا آپ مطالعہ کریں،
मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की तारीख में इस्लाम का नाम नहीं था या इस्लाम का जिक्र नहीं था या इस्लाम मद्देनज़र नहीं था, यकीनन था। लेकिन जब भी किसी तहरीक को समझना चाहें तो पूरी तहरीक को मद्देनज़र रखना चाहिए, मरहला ब मरहला उसको देखना चाहिए, फिर तहरीक का मतलब समझ में आता है। ये एक स्लोगन सामने लाकर उसका एक गलत तस्वर पर पेश कर देना जो है, इससे बात नहीं बनती। कभी भी तारीख़ी वाक़यात में किसी तहरीक के मुताले में जो लोग तारीख़ का मुताला करना जानते हैं वो ये जानते हैं कि कभी भी एक वाक़या, एक बयान, एक नारा जो है वो तहरीक के मिजाज का और उसके मकासद का पता नहीं दे सकता। तहरीक के मकासद को और मिजाज को समझने के लिए पूरी तहरीक को बहैसियत मजमूई ज़हन में रखना होता है। और कोई भी तहरीक जो दुनिया में चलती है, तहरीक पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तहरीक थी। तहरीक पाकिस्तान ने, लोग कहते हैं तारीख़ बदल दी, तहरीक पाकिस्तान ने जोग्राफिया भी बदल दिया। बहुत बड़ी तहरीक थी। लेकिन हर तहरीक के पीछे कुछ लोग होते हैं जो तहरीक का दिमाग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका रूह रवा होते हैं, कुछ इदारे होते हैं जो उस तहरीक को आगे लेकर चलते हैं। उनसे देखना चाहिए, वो निशानदही करते हैं कि तहरीक का मकसद क्या था। हम अगर पाकिस्तान का मकसद समझना चाहें तहरीक का, तो फिर उस हमें जो नुमाया नाम नज़र आते हैं, अल्लामा इकबाल से हम पूछ सकते हैं, कायद आज़म से पूछ सकते हैं, मुस्लिम लीग के कारकुनों से पूछ सकते हैं। तहरीक का मिजाज मालूम करने के लिए हमें उन लोगों के पास नहीं जाना जो शरीक सफ़र न थे। वो लोग जो तहरीक की मुखालफत करते रहे, वो आज अगर हमें बताना शुरू करें कि तहरीक का मकसद क्या ला इलाहा इल्लल्लाह था और उसका मतलब यह है कि एक ख़ास प्राण का इस्लाम यहाँ नाफिज कर दो और एक मजहबी रियासत यहाँ कायम कर दो, तो इसकी थ्रू आउट नेगेशन हुई है, इसकी नफ़ी हुई है। अल्लामा इकबाल का सन 31 का खुतबा देखें, वो मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया की बात कर रहे थे। कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर देख लें, और इसी तरह तहरीक जो मुस्लिम लीग की तहरीक थी, उनके सारे जितने बड़े लीडर थे उनके बयानात देख लें। उसमें कहीं भी इस बात का तसव्वुर नहीं था कि पाकिस्तान में एक मजहबी मुलायत के तौर पर हुकूमत कायम कर दी जाएगी। लियाकत अली खान साहब ने बार बार असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा कि इट विल नॉट बी थियोक्रेटिक स्टेट। कायद आज़म ने बार बार कहा इट विल नॉट बी थियोक्रेटिक स्टेट। यानी ये बात बिल्कुल नहीं थी किसी के जहन में कि हम एक मजहबी मुल्लाओं की हुकूमत कायम करने जा रहे हैं। हाँ, इस्लाम का नाम लिया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह एक नारा दिया गया। जब तहरीक का पूरा मिजाज समझना हो तो एक नारे से बात नहीं समझ में आती। ये भी कहा गया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपको एक और शेर याद दिला दूँ, उसी वक्त नारा था, मुस्लिम है तो लीग में आ। ये मुस्लिम लीग का नारा था, मुस्लिम है तो लीग में आ, इसलिए कि मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे थे। ये जो मौलाना मौदूदी थे और जमात इस्लामी थी और जमात आरआर थे और जमात उलमाए हिंद थे, वो मुखातिब थे कि मुस्लिम है तो लीग में आ। तो ये मतलब था कि मुसलमानों की शनाख्त के लिए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया जा रहा था। वो नारा उस तहरीक की एक जहद की निशानदही कर रहा था, पूरी तहरीक की निशानदही नहीं कर रहा था। उसको अगर आप देखें तो फिर आप मुझे बताएं कि अगर यहाँ पर मजहबी हुकूमत कायम होनी थी, वही हुकूमत कायम होनी थी जो आज हमें जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं कि कायम होगी, तो मौलाना मौदूदी ने मुखालफत क्यों की थी? जमीयत उलमा वाले उसके मुखालिफ क्यों थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुखालिफ क्यों थे? दूसरे तो जिन लोगों ने न सिर्फ ये कि तहरीक के बानियान का लहजा देखें, उनकी ज़ुबान देखें, बल्कि मुखालिफिन का लहजा और उनकी ज़ुबान देखें, तो अभी आपको पता लगेगा कि इसका मतलब ये नहीं था कि हम एक मजहबी रियासत कायम करने वाले। फिर तहरीक की तारीख़ देखें, शुरू से देखें। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात चल रही। पहले कभी मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि हमें एक वतन दे दो अलहदा। वो विद इन इंडिया, अल्लामा इकबाल कहते थे मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया। वो हिंदुस्तान में रहकर मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे, क्योंकि हिंदू बनिए की जो अक्सरियत थी वो ऐसी थी कि किसी सूरत में भी मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता था। तो जब वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सका और बिल आखिर, अभी आप इनकी जसवंत सिंह की किताब पढ़ें, उसने कहा जी पाकिस्तान तो हमारी कांग्रेस ने बनवा दिया। तो वो मुखालफत, हमें हकूक़ नहीं मिल रहे थे, हम उन हकूक़ की जद्दोजहद कर, लेकिन मुसलमान हकूक़ की जद्दोजहद करें, एक इस्लामी ख़ित्ता बन जाए, और तो उसमें इस्लाम का नाम तो वहाँ से कोई गायब नहीं कर सकता। इस्लाम तो उसमें हर जगह नज़र आएगा, हर आदमी चलता फिरता मुसलमान वहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन ये कि किसी इस्लाम के एक
چھاپ یا اسلام کے ایک فرقے کا تصور، ایک مذہبی ریاست قائم کرنے کا، یہ تصور کہیں بھی نہیں تھا۔ ساری تحریک پاکستان میں مخالفین کی زبان دیکھ لیں اور زعماء کی زبان دیکھ لیں، ان کا لہجہ دیکھ لیں، ان کے بیان دیکھ لیں، ویسے مجموعی دیکھیں، ہم مسلمانوں کی ایک ریاست کی جدوجہد کر رہے تھے، ہم مذہبی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے تھے۔ اس بارے میں تاریخ میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ لوگ جو اس سفر میں شریک نہیں تھے وہ ایک نیا مفہوم اس کو پہنانے کی کوشش کریں تو یہ تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا بھونڈا مذاق ہوگا، اور اس کی طرف اگر دیکھیں گے تو کبھی بھی ہم صحیح رہنمائی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ یہ تو تھا تاریخ کا مقصد۔ جب یہ اور پھر مقصد کیا تھا؟ اچھا جی، لا الہ الا اللہ تھا، تو پھر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ جو یہ بات تھی، جس مسلم لیگ کا یہ نعرہ تھا یا جس کے کارکنوں کا یہ نعرہ تھا، جب پاکستان قائم ہو گیا تو پاکستان کا مطلب کیا، وہ قائد اعظم نے پاکستانی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، آئین ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس میں پہلی تقریر میں بتا دیا یہ ہمارا مقصد۔ اور وہ کیا تھا؟ اور وہ انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر ایک مسلمانوں کی مملکت ضرور ہے، اکثریت ہماری ضرور ہے، لیکن ہر شہری برابر کا شہری ہے۔ انہوں نے کہا ان ڈیو کورس آف ٹائم مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، ہندو ہندو نہیں رہے گا، مذہبی مفہوم میں نہیں بلکہ سیاسی مفہوم میں۔ اور یہ سیاسی مفہوم کی بات کر رہے تھے، وہ کون سی بات کر رہے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب بات ہے آصف صاحب، کیا بتاؤں آپ کو، ہم لوگ ذکر تو بہت کرتے ہیں کہ جی اسلام اسلام اسلام، لیکن جب ہم اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے عجیب و غریب تصورات، اپنے توہمات، اپنے ڈھکوسلے لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ذہن کے پس منظر میں کہیں بھی میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ پاکستان بن گیا تھا، سب سے پہلے توجہ یہ ہونی چاہیے تھی، اچھا جی دیکھیں کہ ایسے معاملے میں ہمارے حضور پاک کی سنت کیا ہے۔ کسی نے دیکھا، پلٹ کے بھی دیکھا، قائد اعظم کی تقریر میں اس کا ایک اشارہ موجود تھا۔ اب کہتے ہیں جی قائد اعظم کی تقریر جو ہے وہ تو تاریخ کا حصہ ہی نہیں رہنی چاہیے، وہ تو ہم نے اس کو نسیہ منسیہ کر دیا۔ منیر انکوائری کمیشن میں لوگ پیش ہوئے تو جسٹس منیر نے لوگوں سے پوچھا، ان علماء سے، کہ آپ کو قائد اعظم کی وہ تقریر جو ہے اس نظریے کا پاکستان قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، وہ شیطان کی تخلیق، کہ جی وہ نظریہ تو ختم ہو گیا آبجیکٹو ریزولوشن کے بعد۔ حالانکہ آبجیکٹو ریزولوشن میں لیاقت علی خان صاحب کا گلا بیٹھ گیا یہ سمجھاتے سمجھاتے کہ اٹ ول ناٹ بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ۔ انہوں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہوگی وہ یا دھوکے باز ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں جو شریک سفر نہیں تھے، وہ جو شریک سفر نہیں تھے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا۔ اب آپ میں ذکر آ گیا ہے 11 اگست کی تقریر کا، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ حضور کی سنت کسی کے ذہن میں نہیں رہتی۔ ذرا سا اگر توجہ ادھر رہتی تو فوراً سمجھ میں آتی۔ پاکستان کے بعد میں آپ کو بتاؤں، میں بھی قادیان سے مہاجر ہو کے آیا تھا، لٹے پٹے آئے تھے، جس قسم کی بسوں میں ہم سوار ہو کر آئے تھے، ہمارا خاندان سوار ہو کر آیا تھا۔ قادیان والوں نے جو خدمت کی تھی پنجاب میں سے لوگوں کے انقلاب، وہ ہمارے سامنے ہے، بڑے بھیانک مناظر تھے وہ۔ لیکن جب پاکستان میں آئے تو جو لفظ ہم سنتے تھے مہاجرین ہیں، مہاجرین ہیں، اتنا خوبصورت لفظ اب سمجھ میں آتا، اس وقت میں بچہ تھا، اتنا خوبصورت لفظ مہاجرین کا۔ آپ بسائے اسلامی تاریخ میں مہاجر کا لفظ کن کے لیے استعمال ہوتا؟ قریش مکہ حضور کے ساتھ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مہاجرین کہلائے، اور مہاجرین اور انصار کہلائے۔ مہاجرین کا ایک اپنا جو رتبہ تھا انصار کے مقابلے میں، یا انصار کا رتبہ مہاجرین، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بہت عظیم لوگ تھے۔ تو مہاجر کا لفظ ذہن میں آتے ہی فوراً ہجرت مدینہ ذہن میں آنی چاہیے تھی۔ مدینہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش مکہ ہجرت کر کے گئے تھے، یہ ایک گروہ کا گروہ تھا۔ وہاں پر مدینے میں مسلمان آباد تھے جن کو ہم انصار مدینہ کہتے ہیں، مدینے میں یہودی آباد تھے، مدینے میں مشرکین آباد تھے، اوس اور خزرج کے قبائل آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو 3 مہینے نہیں گزرے حضور نے وہاں پر میثاق مدینہ تیار کر دیا، یعنی 3 مہینے کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن دے دیا۔ پروفیسر حمید اللہ کہتے ہیں فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ، اور وہ ڈاکومنٹ ایسا ہے تاریخ انسانی کے عظیم ترین انسان ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ عالم کا عظیم ترین واقعہ ہجرت مدینہ مکہ سے، اور تاریخ اسلام کا عظیم ترین واقعہ میثاق مدینہ، یہ ان تینوں پر نظر ڈالتے تو پاکستان کی آئین سازی کو ان کو مدد ملتی۔ اور اس میں پہلا سبق یہ ہے کہ جب لوگ ہجرتیں کر کے آئیں، جب مختلف طرح کے لوگ اکٹھے ہوں تو آئین بنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔
پاکستان کی تاریخ میں. آج ہم اپنا دیکھ رہے ہیں ہم نے کیا کھویا کیا پایا. تارے پاکستان کی تاریخ کا اتنا المناک واقعہ ہے کہ ہم پاکستان بننے کے بعد ایک لمبا عرصہ اپنا آئین ہی نہیں مرتب کر سکے. رسول کریم نے 3 مہینے میں آئین مرتب کر دیا تھا اور ہم کئی سال تک نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو اس وقت ایک جو جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، اس وقت جو کر گزرے وہی ہو جاتا ہے. جب وقت گزرتا ہے پھر اختلافات سامنے آتے ہیں، پھر مفادات ٹکرانے شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ہم نے کیا کیا تماشا نہیں دیکھا اس آئین سازی کے بارے میں. تو پہلی غلطی جو ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے حضور کی سنت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے حضور کی سنت کیا تھی. ورنہ ہم 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے سال کے اندر آئین تو بنا دیتے. انڈیا نے بنا لیا تھا، ہم تو نہیں بنا سکے. تو یہ باتیں اسلام کی ہوتی ہیں، اسلام کی طرف توجہ نہیں ہوتی. کبھی یہ اب موقع ہوا تو میں آپ کو میثاق مدینہ بھی بتاؤں گا کہ میثاق مدینہ کیا تھا. دوبارہ اسی بات کی طرف ہم آئیں گے. ابھی اس وقت ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ، ان سے بات کرتے ہیں. مرزا انور بیگ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سب کی خدمت میں السلام علیکم. رمضان مبارک. میں کچھ یہاں پہ چینلز کھل گئے ہیں، وہاں پہ ایک اہل سنت والجماعت کے کافی لیڈر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایک شیعہ حضرات بھی تھے. میں نے ان سے یہ سوال کیا، انہوں نے دراصل سوال کرنے سے پہلے یہ کلیم کیا کہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے، پہلے تو مانتے نہیں تھے، پھر میں نے جب ان کو حوالہ دیا ترمذی اور ابن ماجہ کا پھر وہ مان گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 73ویں جماعت ہے وہ ہم ہیں اہل سنت والجماعت، جماعت احمدیہ نہیں ہے. میں نے پھر ان کو صرف اتنا ہی عرض کیا، میں نے کہا اگر آپ وہ جماعت ہیں تو حدیث پوری جو ہے اس کے مطابق آپ سے تو وہی سلوک ہونا چاہیے جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اور اصحاب کی سنت پر وہ عمل کریں گے، ان سے وہی سلوک ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا. تو میں گزارش کروں گا آپ پینل سے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریح فرما دیں. اور ایک سوال اور ہے. جی ٹھیک ہے بیگ صاحب، ایک سوال لے کے چلیں گے، دوبارہ انشاءاللہ دوسرے سوال پہ بھی بات کر لیں گے. نصیر انجم صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ جو 73 فرقوں والی جو حدیث ہے اس میں کیسے فیصلہ ہوگا کہ وہ جماعت کون سی جماعت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہے. جواب تو جو ہمارے کالر ہیں انہوں نے ایک حد تک دیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ جو ناجی فرقہ ہے اس کی شناخت یہ ہوگی کہ میں اور میرے صحابہ کے طریق پر وہ گامزن ہوں گے. تو اب یہ فیصلہ تو بڑا آسان ہے. پاکستان کے احمدیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس نے یہ بات 2-2-4 کی طرح ثابت کر دی ہے کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ وہی سارا کچھ کیا گیا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ مکہ والوں نے کیا تھا. اذانیں بند کی گئیں وہاں، یہاں بھی اذانیں بند کی گئیں. مسلمان کہنا وہاں جرم قرار دیا گیا، یہاں بھی ہمیں مسلمان کہنا جرم قرار دیا گیا. اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا سوشل. 3 سال تک شیب ابی طالب میں ان کو رہنا پڑا. جماعت احمدیہ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا 74 میں اور کئی دفعہ. تو اسلام کے نام پر ماریں کھاتے تھے، شہید ہوتے تھے، جانیں قربان کرتے تھے. آج احمدیت کے نام پر جماعت احمدیہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، قتل و غارت کا بازار گرم کیا جاتا ہے. اور یہ ساری قربانیاں ہیں جو جماعت احمدیہ دے رہی ہے. تو بات تو نکھر کے سامنے آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور جو 74 کی اسمبلی کا فیصلہ، بہت اس کا شور ہے پاکستان میں آج کل جو اٹھتا ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہو گیا مان لینا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کی صداقت کا ایک نشان ظاہر ہوا ہے. اور اس حدیث کے حوالے سے اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 72 فرقوں کو ایک طرف رکھا ہے اور ایک فرقے کا ذکر الگ فرمایا ہے. تو 72 جہاں اکٹھے ہو کے ایک کو علیحدہ کریں گے وہی ناجی فرقہ ہوگا. تو جب 74 کی اسمبلی میں یہ فیصلہ ہوا تو اسلام کے تمام فرقے وہ اکٹھے ہو گئے اس بات پر کہ جماعت احمدیہ غیر مسلم ہے. اب فیصلہ ناظرین نے کرنا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ فیصلہ فرما گئے تھے کہ جب ایسا موقع آئے کہ 72 ایک طرف اور ایک طرف کر دیا جائے تو 72 جو ہیں وہ ناری ہوں گے، وہ غلطی پر ہوں گے، اور جس کو الگ تھلگ کیا جائے گا وہ ناجی فرقہ ہوگا. بالکل ٹھیک. اور 74 کی اسمبلی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ 72 ٹھیک ہیں اور جس فرقے کو ہم نے الگ کیا ہے یہ غلط ہے. تو اب کس کا فیصلہ ماننا ہے؟
متضاد فیصلہ ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یقیناً صائب ہے، اور 74 کی اسمبلی نے یہ بات ہمارے لیے آسان کر دی ہے، اور جماعت احمدیہ کی صداقت کا ایک ٹھوس نشان ہے جو ظاہر ہوا ہے۔ اور نوائے وقت کی وہ سرخی میرے ذہن میں آتی ہے کہ 72 فرقوں کے علماء کا متفقہ فیصلہ، احمدی بلکہ قادیانی وہ کہتے ہیں غیر مسلم، تو یہ اخبار موجود ہیں، تو فیصلہ انہوں نے یہ کیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نقیض ہے۔ تو اب ان پر ہے جو ماننا ہے، حضور علیہ السلام کا فیصلہ ماننا ہے یا اسمبلی کا فیصلہ۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ مجیب صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پر؟ بالکل، کیا کہنا ہے، بات یہ ہے کہ عجیب بات ہے، بس محبت کے دعوے تو بہت ہیں، حضور کی باتوں کا عرفان لوگوں کو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جو اپنے وقت میں پوری نہ ہوئی ہو اور جس کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش آ سکتی ہو۔ اب ہم تو سنتے آ رہے ہیں، مطلب کہ یہ بات تو آج کل کی نہیں ہے، یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ ہر فرقہ کہتا ہے کہ جی ہم وہ فرقہ ہیں، اہل سنت والے کہتے ہیں ہم ہیں، وہابی کہتے ہیں ہم ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہمارے، ہر ایک نے دعویٰ کیا۔ لیکن یہ جو 74 کی اسمبلی تھی، اس نے تو اب یہ اسمبلی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ وہ ایک کون ہے۔ دیکھو ایک کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا، 72 سفارہ ہیں اس کے خلاف، تو حضور کی بات تو اسمبلی نے پوری کر دی ہے، وہ تو اب تو ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کا فتویٰ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ رفیع رضا قریشی صاحب کراچی سے ہمارے کالر ہیں اس وقت۔ قریشی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی قریشی صاحب وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک، قریشی صاحب فرمائیے۔ ماشاء اللہ، میرے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو بہت بہت سلام۔ ڈاکٹر مرشد سلام صاحب بیٹھے ہیں، مجیب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، ان کی کتاب میرے سامنے رکھی ہے احمدی مسئلہ قومی اسمبلی میں۔ میرا سوال تو بڑا مختصر سا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی؟ ایک تو میرا سوال ہے۔ دوسری بات میں صرف یہ کہوں گا کہ لیاقت علی خان صاحب کے بارے میں آج اخبار میں ایک خبر چھپی ہے، وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ قادیانی وزیر خارجہ نے کشمیر آزاد کرانے کا فیصلہ کل حملہ رکوا دیا تھا، اور یہ انہوں نے لیاقت علی خان صاحب کو سمجھایا تھا جو اس وقت ملت قائد تھے، اور اس طرح ان کے وہ کشمیر کا جو حملہ تھا وہ ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے رک گیا تھا۔ نمبر 2، میرا ایک کوشچن نذیر ناجی صاحب کے بارے میں ہے۔ نذیر ناجی صاحب نے مجھے ایک سوال پر جو لقمان مبشر کے پروگرام میں نے کیا تھا وہ یوٹیوب پر بھی کیا ہوا ہے۔ نذیر ناجی صاحب نے اعتراف کیا ہے ڈاکٹر عبدالسلام ظفر اللہ خان بالکل ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے قریشی صاحب، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں دراصل وہ ہم تک پہنچ گیا، یہ بالکل بات آپ کی درست ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ نذیر ناجی صاحب نے تو خیر اعتراف کیا ہی کیا، ہر بندہ اس بات کو اس کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہے۔ کوئی بھی شخص جو انصاف اور عدل کے تقاضے پورا کرتے ہوئے فیصلہ کرے گا وہ کبھی بھی جماعت احمدیہ کے کردار کو فراموش نہیں کر سکے گا۔ تو نذیر ناجی صاحب تو خیر آج کے دور میں اس کا اعتراف کر رہے ہیں، ہمیشہ سے لوگوں نے اعتراف کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب مورخ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جماعت احمدیہ کے کردار کو پاکستان کے قیام اور استحکام میں سے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے جو خدمات ہیں جماعت احمدیہ کی ان کو ہسٹورین فراموش کر سکے۔ لیکن آپ کی جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا قائد اعظم کی اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی 1 on 1 ملاقات ہوئی، مجیب صاحب مختصر اس کا جواب کوئی اب اگر دے دیں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روشن دماغ تھا، اور ہر وقت وہ نظر رہتی تھی، چوکس دماغ تھا، اور ہر نازک مسئلے پر، ہر اہم مسئلے پر وہ مسلم رہنماؤں سے ملا کرتے تھے۔ ان کی 1 to 1 ملاقات قائد اعظم سے ہوئی ہے، وہ دلی میں بھی قائد اعظم سے ملے ہیں اور شملے میں بھی قائد اعظم سے ملے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ 2 ملاقاتیں ان کی 1 to 1 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے وہ کیا اہمیت دیتے تھے، آپ سردار شوکت یاد کی کتاب پڑھیں کہ اس الیکشن کے دوران میں قائد اعظم نے کہا کہ ادھر پنجاب جا رہے ہو، قادیان جانا، مرزا محمود سے مل کے آنا، مرزا بشیر الدین صاحب سے مل کے آنا، جماعت احمدیہ کے خلیفہ سے انہوں نے لکھا، اور کہا تھا کہ مودودی صاحب سے مل کے آنا۔ شوکت یاد صاحب کی کتاب پڑھیں، ان دونوں کا جو رویہ ہے پاکستان کی طرف وہ سارا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اس کا بلکہ ہمارے پاس سکین بھی ہے، اس وقت ہم دکھا بھی سکتے ہیں، اور ڈاکٹر سلطان صاحب اگر آپ ذرا اس کو اٹھا لیں تو ہمارے کیمرے سے دکھائے گا۔ یہ ڈاکٹر سردار شوکت حیات خان صاحب کی کتاب گمگشتہ قوم کا سکین ہے، جس میں جو کہ جنگ پبلشرز کی طرف سے شائع شدہ ہے، اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ
وہ بھی ابھی جس طرح کے حافظ صاحب سے میں گزارش کروں گا اگر آپ پڑھ کے بتا دیں کہ وہ کیا انہوں نے بیان کیا. دیکھیں اس میں میں رفیع رضا صاحب نے پہلی بات جو کی، میں نے ابھی جو بات ان کو بتائی تھی کہ جب وزارتی کمیشن گیا ہے اور اس کے بعد عارضی حکومت کے قیام کا اعلان ہوا تو اس وقت جیسا کہ محترم مجیب الرحمان صاحب نے بیان فرمایا ہے، حضرت قائد اعظم کے ساتھ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی ہے اور میں نے اس کا حوالہ دیا تھا. دوسری جو ہے آپ نے فرمایا گمگشتہ قوم، یہ سردار شوکت حیات خان صاحب کی کتاب ہے جو کہ جنگ پبلشر نے شائع کی ہے دسمبر 1995 میں، اور جنگ پبلشرز پریس 13 سرا خان روڈ لاہور سے ہے. تو یہ میں جو وہاں کے الفاظ ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اب آپ کو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان کی رائے کیا تھی. یہ لکھتے ہیں کہ میرے اس یعنی اپنے پروگرام کے انتخابی پروگرام کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے اس انتخابی پروگرام کی ایک نقل قائد اعظم کو بھجوائی جاتی تھی. ایک دن مجھے قائد اعظم کی طرف سے پیغام ملا، شوکت مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بٹالہ جا رہے ہو جو قادیان سے 5 میل کے فاصلے پر ہے. تم وہاں جاؤ اور حضرت صاحب کو میری درخواست پہنچاؤ کہ وہ پاکستان کے حصول کے لیے اپنی نیک دعاؤں اور حمایت سے نوازیں. جلسہ کے اختتام کے بعد میں نصف شب تقریباً 12 بجے قادیان پہنچا، یعنی یہ رات کی بات کر رہے ہیں، رات 12 بجے کی بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں 12 بجے قادیان پہنچا تو حضرت صاحب آرام فرما رہے تھے. میں نے ان تک پیغام پہنچایا کہ میں قائد اعظم کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں. وہ اسی وقت نیچے تشریف لائے اور استفسار کیا کہ قائد اعظم کے کیا احکامات ہیں. میں نے کہا کہ وہ آپ کی دعا اور معاونت کے طلبگار ہیں. انہوں نے جواباً کہا کہ وہ شروع ہی سے ان کے مشن کے لیے دعا گو ہیں، اور جہاں تک ان کے پیروکار کا تعلق ہے کوئی احمدی مسلم لیگ کے خلاف انتخاب میں کھڑا نہ ہوگا، اور اگر کوئی اس سے غداری کرے گا تو وہ ان کی جماعت کی حمایت سے محروم رہے گا. اس ملاقات کے نتیجے میں ممتاز دولتانہ نے سیالکوٹ کے حلقے میں ایک احمدی نواب محمد دین کو بھاری اکثریت سے شکست دی. قادیانی لوگوں نے اپنے امیر کی حکم کی بجا آوری میں محمد دین کی بجائے ممتاز کو ووٹ دیے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں پٹھان کوٹ پہنچا تو قائد اعظم نے مولانا مودودی سے ملنے کے لیے بھی حکم فرمایا تھا. وہ چودھری نیاز کے گاؤں سے متصل باغ میں رہائش پذیر تھے. آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں قائد اعظم کا پیغام پہنچایا کہ وہ پاکستان کے لیے دعا کریں اور ہماری حمایت کریں. تو انہوں نے جواباً کہا کہ وہ کیسے پاکستان یعنی ناپاک جگہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. مزید برآں پاکستان کیسے وجود میں آ سکتا تھا جس وقت تک کہ تمام ہندوستان کا ہر فرد مسلمان نہیں ہو جاتا. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے متعلق مولانا مودودی کا رویہ ہمیشہ مخالفانہ رہا. اور یہ صفحہ 195 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے. بالکل. اب یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا. بالکل ایسا ہی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ابھی ہم اپنے اور کالر سے بات کرنے سے پہلے مشتاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، قدیر ملک صاحب بھی ہیں، لیکن ابھی ہم آئیں گے ادھر. ابھی بات ہو رہی تھی حضرت احمد محمد صاحب، مرزا مظفر احمد صاحب کی، جو کہ پاکستان کی انتہائی گراں قدر خدمات جن کو سر انجام دینے کی توفیق ملی، اقتصادی سطح پہ بھی، حکومتی سطح پہ بھی، ہر لحاظ سے بڑے خاموش خدمت گزار لیکن بڑی گراں قدر خدمات آپ نے سر انجام دی. آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں سے ایک سرتاج عزیز صاحب ہیں. سرتاج عزیز صاحب پاکستان کی حکومت کی سطح پر بیوروکریٹک سطح کے اوپر مختلف خدمات سر انجام دینے کے علاوہ پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. سرتاج عزیز صاحب سے ہم نے جو بات چیت کی وہ ریکارڈڈ گفتگو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. السلام علیکم سرتاج عزیز صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سرتاج عزیز صاحب، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں احمد محمد صاحب، مرزا مظفر احمد صاحب کے بارے میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ ظاہر ہے آپ بھی پاکستان کے ایک معروف اکانومسٹ ہیں، بلند پایہ اکانومسٹ ہیں، ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. آپ سے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے. جی، احمد محمد صاحب پاکستان کے بہت ہی قابل اور دیانتدار سول سرونٹ تھے، اور انہوں نے کافی اہم پوزیشنیں جو ہیں وہ سنبھالی تھیں. تو 60s میں جب میں پلاننگ کمیشن میں آیا تو وہ شروع میں فائنانس سیکرٹری بنے اور اس کے بعد پھر ڈپٹی چیئرمین بنے 66 میں. تو ان کی زیر نگرانی جو پلاننگ کمیشن کا کام تھا وہ بہت ہی اس میں بہتری آئی. ویسے بھی 60s میں پلاننگ کمیشن جو ہے وہ بہت سینٹرل پوزیشن تھی اس کی، کیونکہ ایوب خان جو تھے وہ
चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के और डिप्टी चेयरमैन मिनिस्टर का स्टेटस था, और प्लानिंग कमीशन में बहुत अच्छी टीम थी टेक्निकल सब्जेक्ट्स की और दूसरों की। तो उसमें जो पूरी टीम थी उसमें कमरुल इस्लाम हमारे सेक्रेटरी थे, महबूबुल हक, मैं, मोइन बकाई, हम तीन सीनियर इकोनॉमिस्ट थे, हमारे साथ पूरी टीम थी। शफी नियाज एग्रीकल्चर के थे, NNA कुरैशी इंडस्ट्रीज के थे, डॉक्टर MS कुरैशी वाटर एंड पार्क के थे, इसी तरीके से जो टेक्निकल सेक्शन थे तमाम के। तो ये कोई 20-25 बंदों की बड़ी स्ट्रांग टीम थी और महमूद साहब उसके लीडर थे। तो 60s में जो प्लानिंग कमीशन का रोल था वो वर्ल्ड बैंक ने भी और बाकी सब ने एक्नॉलेज किया कि न सिर्फ हमारी जो प्लानिंग प्रोसेस है कि सेकंड 5 ईयर प्लान की परफॉर्मेंस और उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान का जो स्कोप था वो, बल्कि जो पॉलिसी मेकिंग थी डे टू डे इकोनॉमिक, उसका मरकज प्लानिंग कमीशन था। और अहमद की लीडरशिप जो है इस हवाले से बहुत ही वैल्यूएबल थी, क्योंकि उनकी जो शख्सियत में शफकत बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही काइंड और एक टीम को डेवलप करने वाली उनकी तरीक़ेकार था, जो मेथड ऑफ वर्किंग था। तो वो जो मेरे इसीलिए जो 10 साल थे 60s के, वो उनकी वजह से प्लानिंग कमीशन में एक बहुत हाई पॉइंट समझा जाता है। उसके बाद से प्लानिंग कमीशन को वो रोल फिर कभी नहीं मिला उनके जाने के बाद। तो उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार था। और इसलिए ये जो पाकिस्तान की जो उस वक्त की तारीख थी, क्योंकि 60s में पाकिस्तान ने 6.5% ग्रोथ हासिल की, इकनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुई थी उस वक्त, जबकि ये फैशनेबल नहीं था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में और कमर्शियल सेक्टर में। और ये उसकी वजह से जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई 60s में, बावजूद 65 की लड़ाई के, वो एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो सरताज जी सब ये मेंबर साहब की ओवरऑल कंट्रीब्यूशन थी जी। तो प्लानिंग कमीशन ने उन दिनों में जो है वो कोई ऐसे सेलिएंट उन दिनों में जो काम किए हों, उनको अगर कुछ जिक्र कर सकें, बता सकें आप हमें? देखिए ना, उनके जो अहम चीज़ें थी, एक तो ये था कि जो डे टू डे इकनॉमिक मैनेजमेंट थी, उसमें जितनी कैबिनेट समरियाँ थी वो प्लानिंग कमीशन में आती थी और अयूब खान का ब्रीफ वहाँ बनता था। एज प्रेसिडेंट भी थे और चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी थे। तो हमारा जो इन्फ्लुएंस था पॉलिसी मेकिंग पर, चाहे बजट की स्पीच थी, चाहे इम्पोर्ट पॉलिसी थी, वो बहुत प्रोमिनेंट था। लेकिन उसके बाद जो अहमद साहब की जो एक मैं कंट्रीब्यूशन स्पेशली याद करूँगा, वो ये था कि लेट 60s में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में काफ़ी टेंशन आ चुके थे। जैसे आपको याद होगा कि 65 की लड़ाई के बाद 66 में मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स आए थे एंड दे वर सीकिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी। तो उस पे अहमद साहब ने 2-3 अहम इनिशिएटिव लिए थे और उन्होंने वहाँ के गवर्नर्स के नीचे पॉलिसी कमेटी बनाई थी, एज लेवल पर भी, एग्रीकल्चर पर भी, इंडस्ट्री पे भी, और ख़ुद उसके मेंबर थे और फाइनेंस सेक्रेटरी मेंबर था और बाकी अफसर मेंबर थे, ताकि जो पॉलिसी मेकिंग है इन द इंटरेस्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वो ढाके में हो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्नर ईस्ट पाकिस्तान। इस तरह की कमेटी यहाँ भी बनी थी टू क्रिएट पैरिटी। तो उसके बाद फिर जब वो फोर्थ 5 ईयर प्लान बन रहा था 69-70 में, कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 7 to 75, वो बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन गया था बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान कि आया दोनों सूबों का एक कॉमन प्लान होगा भी कि नहीं होगा। तो उसमें ही प्लेड ए वेरी मेजर यूनिफाइंग रोल इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू कीप। उन्होंने जो पहले अयूब खान को फिर यहया खान को वर्चुअली ये कन्विंस किया कि जी आप पॉलिटिकली अगर दोनों में इकट्ठे रहें तो इकानमी में अगर फ़र्क हो भी जाए और वो उनके रिसोर्सेज उन्हीं को दे दिए जाए, मैनेजमेंट उनको दे दी जाए, कोई हर्ज नहीं है। तो इट वाज ए वेरी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकली एस्ट्यूट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग ऑन हिज पार्ट। और बल्कि जो मार्च 71 में फाइनल नेगोशिएशन थी बिफोर द मिलिट्री क्रैकडाउन, उसमें मैं उनके साथ गया था ईस्ट पाकिस्तान ढाका। तो वो उन्होंने यही फार्मूला दिया कि 1 country 2 economies is better than 2 countries। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो थिंग्स हैड गॉन टू फार और उस पर फैसला नहीं हुआ। लेकिन हिज रोल इन कीपिंग ईस्ट एंड वेस्ट इवन द ईस्ट पाकिस्तानी
جو ڈیلیگیشن تھا دے ور آلسو سرپرائز کہ ان کا جو اپروچ ہے کتنا کنسٹرکٹیو ہے جی اور پازیٹیو ہے. جی ستار جی سر ڈیمز کے حوالے سے بھی تربیلا ڈیم کے حوالے سے انہوں نے کافی اہم رول پلے کیا کیونکہ 66 کی جو ہماری میٹنگ تھی لندن میں کنسورشیم کی اس میں کیونکہ 65 کی لڑائی آ چکی تھی اور 8 سسپینڈڈ تھی اور وہ ہمارا ٹائم کوئنسائڈ کیا جب ہم نے تربیلا کا ٹینڈر کرنا تھا تو امریکہ جو ہے ان کی جو ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈ تربیلا ڈیم وہ پازیٹیو نہیں تھا کیونکہ ان کی 8 سسپینڈ ہو چکی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈس بیسن میں پیسے بچے ہیں اس سے آپ ٹیوب ویل سے اتنا پانی حاصل کر لیں نیا ڈیم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایم صاحب نے کیا کیا کہ جو یورپین ممالک تھے اٹلی فرانس جرمنی جن کو منگلا میں کافی کانٹریکٹ ملے تھے ان کو بائیلیٹرلی اپروچ کیا کہ آپ کو منگلا میں سے اتنے کانٹریکٹ ملے تھے تربیلا میں اگر آپ کو کانٹریکٹ ملے تو آپ کیا کریں گے. تو ہمیں گیپ صرف $200 ملین کا تھا. جرمنی نے کہا ہمیں کانٹریکٹ مل گیا تو ہم $100 ملین دیں گے. 50 ملین یو کے نے کر دیا 25 اٹلی نے کر دیا 25 فرانس نے کر دیا تو ہمارے 200 ملین پورے ہو گئے. سو یہ ارینج دی فارن ایکسچینج گیپ جو تھا انڈس بیسن ورک میں وہ انہوں نے ارینج کر لیا بائی کانٹیکٹنگ دیز کنٹریز. تو دین وی ایشوڈ دا ٹینڈر وداؤٹ ویٹنگ فار دی امریکن ناٹ کہ جی آپ یہ کریں. تو وہ جب ایک دفعہ ہو گیا تو بعد میں پھر امریکہ نے بھی $50 ملین دیے کیونکہ ہیوی ارتھ موونگ مشینری صرف وہیں سے آتی ہے. سو دیٹ وے ان 67 دی تربیلا کانٹریکٹ واز اوارڈیڈ اور اگلے 7-8 سال میں وہ بن گیا. سو دیٹ واز آلسو ہز کنٹریبیوشن ٹو دی ڈیولپمنٹ آف دی واٹر ریسورس. جی ستار جی صاحب تھوڑا سا اگر آپ اور وقت لیں اور آپ سے یہ پوچھیں کہ سفارتی سطح پہ ایم احمد صاحب کا رول کوئی کیا رہا ہے؟ اس میں یہ تھا نا جی کہ اس وقت چونکہ ہمارا جو ایڈ ٹو پاکستان کنسارشیم تھا وہ تمام ڈیولپ کنٹریز جو ہیں وہ اس میں ایک طرح سے انکلوڈیڈ ہوتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہماری ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل ریلیشن شپ تھے they were largely determined by the kind of support they gave and Pakistan was a very favorite country because ہم کولڈ وار میں بغداد پیکٹ اور سینٹرو سیٹو کے ممبر تھے. تو اس میں میں ان کے ساتھ کئی دفعہ پری کنسورشیم میٹنگ میں جرمنی فرانس یو کے جاپان یو ایس اے پہ دوروں پر گیا. تو he conducted his diplomacy aid diplomacy very astutely and very positively جس کا میرا خیال ہے کہ امپیکٹ ہمیں جو 60s میں ٹوٹل ایڈ ملی ان ممالک سے جس سے ہمارا گروتھ ریٹ بھی بڑھا اور ہماری وہ بھی ڈسپائٹ دا 65 وار گریٹ ڈیل آف کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ انہوں نے اس کو یعنی جو پولیٹیکل سے اکنامک پولیٹیکل ریلیشن شپ سے جو فائدہ حاصل کرنا تھا اکنامک وہ انہوں نے پوری طرح حاصل کیا اور وہ موسٹ آف دیٹ ایڈ واز آن ویری سافٹ ٹرمز یعنی اس کا ہمارا ڈیٹ برڈن اتنا نہیں بڑھا. اور اس میں جو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب بعد میں پالیسی ہماری چینج ہوئی 70s کے بعد نیشنلائزیشن ہو گئی اور پبلک سیکٹر کا رول بڑھ گیا تو اس سے ہمیں سیٹ بیک ہوا 70s میں. اسی لیے 60s میں ہمارا گروتھ ریٹ وہ 6.5 اور 70s میں وہ 4.5 رہ گیا. پھر اس کے بعد ان کا ٹینور یہاں جب ختم ہو گیا تو دین ہی وینٹ ٹو دا ورلڈ بینک اور کافی سال وہاں پہ پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے. جی ستار جی صاحب ایک آخری سوال آپ سے پوچھ لوں. پچھلے دنوں یہاں پہ لنڈن میں ایک ٹیلی ویژن چینل پہ ایک پاکستانی اوریجن کا چینل ہے وہ اس میں انہوں نے کہا کہ ایم ایم احمد صاحب کے ریلیجیس افیلیشن کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں تھے. اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ نہیں خیر یہ تو بالکل صحیح چارج نہیں ہے. ہی واز ویری پیٹریوٹک پرسن. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں ان کا جو جسے کہوں گا آبجیکٹیویٹی تھی یا لیک آف بائس تھا وہ یہاں تک تھا کہ ہم جتنے لوگوں نے ان میں سے ساتھ کام کیا ان میں سے کوئی بھی احمدی نہیں تھا. چاہے محبوب الحق تھے چاہے میں تھا چاہے معین بقائی تھے چاہے قمر اسلام تھے یعنی دی انٹائر ٹیم. یعنی کبھی میں نے ان کے یہ ڈسکریمنیشن کبھی دیکھی نہیں کہ جی وہ کسی اور یہ بھی کہ بلکہ ایک وہاں پہ ہمارے ایسٹ پاکستانی سیکٹری تھے ایگریکلچر کے. تو ایک دفعہ میں نے ایک اپنے کلیگ کے ساتھ پشتو بولی تو مجھے کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ اے پٹھان یو آر ناٹ اے پنجابی. تو میں نے کہا نو. کہتے ہیں یو مسٹ بی این احمدی. تو میں نے کہا نو
कहते हैं, how are you so close to Mr. M.M. Ahmed? यानी उनका मतलब था कि या पंजाबी हो और या आप अहमदी हो, तो फिर, लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ का तस्वर ही नहीं किया कि जी मैं वो नहीं हूँ दोनों में से। तो ये उनका जो जनरल एटीट्यूड था टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड इसके जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट थे, दे वर क्वाइट रिमार्केबली ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ये थी नाजरीन वो गुफ्तगू जो पाकिस्तान के साबिक़ फ़िनांस मिनिस्टर सरताज अज़ीज़ साहब से हमने की, और वो आपको बता रहे थे, हम सबको बता रहे थे M.M. अहमद साहब की अज़ीम शान खिदमात के मुतालिक। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यासीन साहब से, जो कि रब्बा से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, रब्बा से बिलोंग करता हूँ और इंस्पेक्टर तहरीक जदीद के तौर पे मैं पिंडी के इलाके और आज़ाद कश्मीर में ड्यूटी पे होता हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो ये पिछले दिनों मैं गया था बिम्बर आज़ाद कश्मीर में ना, तो वहाँ पे ब्रिगेड मालूमात मिली जनरल इफ्तिखार जंजुआ साहब के बारे में और जनरल अख्तर मलिक साहब के बारे में। तो मतलब इफ्तिखार जंजुआ साहब के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे छम्ब और कोट जैमल का जो इलाका है वो इफ्तिखाराबाद के नाम पे रखा गया है इस वक्त, और बिम्बर शहर में एक स्टेडियम बनाया गया है जिसका नाम भी इफ्तिखार जंजुआ साहब के नाम पे रखा गया है। इसी तरह बिम्बर में ही एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जिसका इफ्तिखार जंजुआ साहब ने किया था और वहाँ पे उनकी नेम प्लेट लगी हुई है। इसी तरह मलिक साहब के बारे में कहा जाता है कि 20 किलोमीटर ये आज़ाद कश्मीर में अखनूर तक चले गए थे इंडिया का इलाका जो कश्मीर का फतह करते हुए, लेकिन उनको वापस बुलाया गया तो उन्होंने मादरत की कि मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मैं आपको कश्मीर फतह करके दे देता हूँ, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तो वो कहते हैं कि फौजी प्रोटोकॉल लिए बगैर पैदल वापस बिम्बर आए थे और लोग कश्मीर वाले जो थे वो ताड़े मार मार के रोते थे। और गालबन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो कश्मीरियों की नफरत है पाकिस्तान के बारे में वो इसी वजह से है। ठीक है, वो तो जनाब यासीन साहब, वो तो चलें एक सियासी डिबेट है, लेकिन जो आपने बहरहाल हमें इनपुट दी इसका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें आपने हमें बताई। बात यह है कि जो रोशन ख्याल तबका है वो तो बहरहाल मुतरफ है जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखने वाले अहमदियों के खिदमात का, जो कि मुल्क व कौम के लिए अहमदियों ने की हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की भी बात हुई जो कि पाकिस्तान के वाहिद नोबेल लॉरिएट हैं, तो उनके नाम पे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उन्होंने अपनी मतलब एक चेयर भी कायम की है, लाइब्रेरी का नाम भी उनके नाम पे रखा, मैथमेटिक्स के सेंटर का नाम है उन पे। तो ऐसे तबकात में तो है, लेकिन चाहते हम ये हैं कि आम लोग भी इस चीज़ से आशना हों, उन लोगों को भी इस बात का पता चले, क्योंकि साल हा साल के मुतवातिर प्रोपेगेंडे के नतीजे में अब एक अजीब व गरीब नक्शा जो बन चुका है, हम अखबारात में भी पढ़ते हैं, हम आजकल जो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर नाम नहाद उलमा आते हैं उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उन्होंने मुतवातिर तकरीबन 120 साल का अरसा बीत चुका कि वो लोगों को ये बताते चले आ रहे हैं, आमतुन्नास को ये बताते आ रहे हैं कि अहमदी इस्लाम के दुश्मन है, नाउज़ुबिल्लाह। पाकिस्तान बनने के बाद से फिर एक नया प्रोपेगेंडा ये कि अहमदी पाकिस्तान मुल्क व कौम के दुश्मन है, नाउज़ुबिल्लाह। तो हम चाहते ये हैं कि आमतुन्नास तक भी वो पैगाम पहुँचे। लेकिन यासीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ हैं कदीर मलिक साहब USA से टेलीफोन लाइन पे, और देखते हैं कि मलिक साहब क्या कहेंगे। जी जनाब कदीर मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अपना सवाल करने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। सरताज अजीज साहब ने भी और आपने भी 60 की दिहाई की तरक्की में ये गुजारिश की, कहा कि 65 की जंग के बावजूद, तो मेरा ख्याल है अगर सामीन के लिए आप थोड़ा सा बयान कर दें कि वो 65 की जंग का बोझ क्या था कि जिसके बावजूद तरक्की हुई। बिल्कुल ठीक जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ, और ये इस सवाल का भी पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हम देखें कि जमात अहमदिया के खिलाफ जो पाकिस्तान में मुहिम और तहरीक चली हुई है जी, जो उसमें नाम तो इस्लाम का लिया जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर जमात अहमदिया के इक्तिसादी और सियासी हकूक के ऊपर डाका है। तो इसी सिलसिले में मेरा सवाल है कि तहरीक पाकिस्तान में मुसलमानों के सियासी और इक्तिसादी हकूक की बात थी या खुसूसी इस्लामी हकूक की बात थी?
اچھا بس یہ میرا سوال ہے. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ قدیر ملک صاحب. ڈاکٹر سلطان بخش صاحب، اگر اب ویسے تو ابھی مجیب الرحمان صاحب نے کافی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ محرک کیا تھا، لیکن آپ اگر ایک دو جملوں میں اس کو تھوڑی وضاحت مزید کر سکیں. شکریہ آصف صاحب. بات یہ ہے کہ جو معاشی حقوق تھے اور جو معاشرتی حقوق تھے ان کو دبایا جا رہا تھا ہندوستان کے اندر، اور مسلمانوں کو ملازمتوں تک میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. بلکہ یہ مثالیں موجود تھیں کہ اگر عبداللہ نام کا ایک شخص ہے اور ایک رلیہ رام نام کا شخص ہے، تو عبداللہ کو پیچھے کر دیا جاتا تھا اور رلیہ رام کو صرف اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے اس کو ملازمت دی جاتی تھی. تو اس چیز نے اس سوچ کو جنم دیا کہ مسلمانوں کے حقوق جو ہے وہ محفوظ ہونے چاہیے، اور ایک وقت تک ہندوستان کے اندر ہی مسلمانوں کے حقوق کی کوشش جاری رہی. لیکن جب پھر ایسا ممکن نہیں رہا تو علیحدہ وطن کے حصول کی کوشش کی گئی، اور جیسا کہ قائد اعظم نے اور دیگر سرکردہ رہنماؤں نے واضح کیا ہے کہ ایسا وطن قائم ہو جہاں مسلمان اپنے رسم و رواج اور عقائد کے مطابق اپنے معاشی اور معاشرتی حقوق کو حاصل کر سکیں اور آزادانہ طور پر اپنے عقائد کو پریکٹس کر سکیں. تو اس لحاظ سے جیسا کہ پہلے مجیب الرحمان صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ کوئی اس طرح اسلامی حقوق کی بات نہیں تھی جی، بلکہ یہ تھا کہ اسلام نے جو قوانین معاشیات کے اور معاشرتی حقوق کے دیے ہیں مسلمان ان پر پریکٹس کر سکیں. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ. جی جی یہ بھی کہ جو باقی شہری ہیں وہ بھی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق آزادانہ پریکٹس کر سکیں. بالکل، تو کوئی مذہبی ڈسکریمنیشن نہ ہو. جی یہ اوبیسلی اس وقت آبجیکٹ. بالکل. اور دوسرا ناظرین کو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو مجیب الرحمان صاحب نے جس چیز کی ابھی طرف توجہ دلائی تھی کہ اصل جو محرکات تھے ان کو تو ہم کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئے لوگ، اور اب اس سے بالکل اپنا راستہ بھی نیا متعین کوئی کر لیا، بلکہ راستہ تو متعین ہے ہی کوئی نہیں. اس وقت جس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں اس پہ تو اللہ رحم کرے. تو محرکات کی بات تو اب کیا کریں گے ہم. آصف صاحب، اسلام کہتے ہیں، اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور سیاست کے میدان میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی ڈھانچہ ہمیں دیا، اس میں جب میثاق مدینہ کی جو پہلی کلاز تھی، اس پہلی کلاز میں فریقین معاہدہ کا نام لکھنے کے بعد پہلا لفظ دوسرے فقرے میں یہ کہا انہم امتم واحدتم من دون الناس. ایک علیحدہ سیاسی وحدت کا ذکر فرمایا کہ مدینہ کی ریاست جو ہے ساری دنیا سے الگ ایک ریاست ہے. اور اس میں تیسرا جو فقرہ تھا وہی یہ تھا المہاجرون من قریش علی ربعتہم یتعاقلون بینہم وہم یفدون عانیہ بالمعروف. کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے یعنی قریش جو ہے وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنے خون بہا ادا کریں گے، اپنے فدیہ ادا کریں گے، ان کے کسٹم کو نہیں چھاڑا جائے گا. اور اب فرمایا وہ بنو عوف علی ربعتہم یتعاقلون معاقلہم، کہ بنو عوف جو یہود ہیں وہ اپنے رسم و رواج پر قائم رہیں گے، علی ربعتہم اپنے رواج پر قائم رہیں گے. تو ان کے رسم و رواج کو نہیں چھیڑا، یہودیوں کو الگ کر، پھر آگے ایک یہودی قبیلے کا نام لیا. پھر اس کے بعد حضور نے جو اگلی بات فرمائی کہ للمسلمین دینہم وللیہود دینہم، کہ مسلمانوں کے لیے ان کا دین، یہودیوں کے لیے ان کا دین. اور پھر آگے فرمایا کہ ان علی الیہود نفقتہم وعلی المسلمین نفقتہم، کہ اپنے اپنے خرچے جو ہیں، یعنی یہ فائنانس کی ڈٹرمینیشن بھی کی، ڈیفنس کی بھی کی کہ جنگ کا اعلان وہ نہیں کر سکیں گے، وہ رسول کریم کا اختیار ہوگا. اپنے اپنے محاذ پر خرچ وہ کریں گے، اپنے اپنے جو سول لاز ہیں، اپنے کرمنل لاز ہیں، ان میں اپنے اپنے اس کے اوپر قائم رہیں گے. اس بنیاد پر پاکستان کا دستور بنے تو آج پاکستان خوشحال نہ ہو جائے، چار چاند نہ لگ جائیں پاکستان کو. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. محمد ساجد صاحب ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. محمد ساجد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں جاننا یہ تھا، میرا تعلق اہل سنت جماعت سے اور میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی. ہاں جی، تو میں اس بات کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں کو غیر مسلم کس بنا پہ قرار دیا ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات کیا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. اچھا جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمد ساجد صاحب، جزاک اللہ. نصیر انجم صاحب سے اگر ہم پوچھ لیں کہ جی. بات یہ ہے کہ غیر مسلم کیوں قرار دے دیا ہے، وہ لمبی داستان ہے، اس کا ذکر مذہبی پیمانے پر ہو سکتا ہے، بہت ساری بحثیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو انہوں نے ترمیم کی ہے وہ کیا ہے جس کے ذریعے
انہوں نے کہا کہ اینی پرسن ہو ڈز ناٹ بلیو ان دی ایبسلیوٹ اینڈ انکوالیفائڈ فائنلٹی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اور غیر مشروط طور پر آخری نبی ہونے پر یقین نہیں رکھتا وہ غیر مسلم ہے۔ گویا کہا یہ گیا، یہ نہیں کہا کہ احمدی خاتم النبیین نہیں مانتے، اس کے اندر اقرار موجود ہے کہ احمدی رسول کریم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اس لیے قرار دیا گیا۔ ان کے نزدیک گویا وہ کہتے ہیں کہ غیر مشروط اور مطلق طور پر آخری نبی نہیں مانتے۔ خاتم النبیین والا لفظ قرآن شریف کا چھوڑ دیا اور یہ کہا غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتے، اور وہ اس کا مطلب اب اس سے تو خود کافر ہو گئے سارے، کیونکہ آخری نبی غیر مشروط تر تو سنیوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا، وہ بھی کہتے ہیں مشروط طور پر آخری نبی ہے کیونکہ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ بالکل، تو مشروط تو انہوں نے خود کیا ہوا، اگر کوئی شرط ہے تو رسول کریم نے خود لگائی ہوئی ہے، لیکن ہمیں جو غیر مسلم قرار دیا، کہیں نہیں کہا کہ ہم خاتم النبی نہیں مانتے، اس کے اندر اقرار موجود ہے اس کا۔ جی بالکل ٹھیک، مجھے سے بات بھی کچھ کرنا ہے۔ جی بالکل۔ تو بھائی یہ سوال تو ان سے پوچھیں وہ کیوں ہمیں نہیں مانتے۔ میں آپ کو ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں جو بخاری شریف میں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی صلاتنا، جو شخص ہماری نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے۔ یہ تین شرائط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور فرمایا فذالک المسلم، وہ شخص مسلمان ہے۔ اور کیسا مسلمان؟ لہو ذمت اللہ و ذمت رسول، جس کے ذمہ داری اللہ اور اللہ کا رسول لیتا ہے کہ وہ مسلمان۔ تو خدا کے فضل سے ہم وہی نماز پڑھتے ہیں جو دیگر مسلمان فرقے پڑھتے ہیں، ہم اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، خانہ کعبہ، اور وہ ذبیحہ کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہمارا ذبیحہ وہ کھاتے ہیں۔ تو تینوں شرائط ہم مطابق موجود ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مسلمان ہیں، مزید کسی سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ۔ اور اب ہمارے ساتھ مسعود صاحب ہیں ادھر برطانیہ سے۔ مسعود صاحب کیا فرمائیے گا آپ؟ السلام علیکم۔ جی مسعود صاحب السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی، مسعود صاحب اس وقت اب نہیں ہے۔ مشتاق صاحب پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ جناب مشتاق صاحب السلام علیکم۔ مشتاق احمد صاحب السلام علیکم۔ جی مشتاق صاحب السلام علیکم۔ مشتاق صاحب ہمیں پتہ ہے تھوڑا انتظار آپ کو زیادہ کرنا پڑ گیا، لیکن اب آپ سے بات ہو رہی ہے۔ مشتاق صاحب السلام علیکم۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ کوشش کر لیں گے، دیکھ لیتے ہیں۔ مشتاق صاحب اگر آپ چلے گئے، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ کے پاس آنے میں کچھ وقت تو لگا، لیکن ظاہر ہے کہ بات چیت بھی ساری اسی موضوع پہ چل رہی ہے جس پہ آپ نے بھی سوال پوچھنا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ابھی کسی اور کالر یہاں پہ ہمارے پاس آئیں اور ان سے بات کریں، ڈاکٹر سلطان بھائی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں مطلب صرف پاکستان کی سطح پہ نہیں، کیونکہ ظاہر جماعت احمدیہ تو ایک عالمگیر جماعت ہے، دنیا کے تمام ممالک میں اللہ کے فضل سے ایک دو کی ایکسیپشنز کے علاوہ جماعت احمدیہ کا نفوذ ہو چکا ہے، اور ہر جگہ پہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ جماعت احمدیہ کو ہر جگہ پہ ملک و قوم کی سطح پہ خدمات کی توفیق ملتی ہے۔ پاکستان میں بھی اور دوسری طرح افریقہ میں طبی سطح پہ جو ہے وہ میڈیکل سینٹرز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، کلینکس ہیں جہاں پہ کہ نادار مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس لحاظ سے میں طاہر ہارٹ فاؤنڈیشن کی شکل میں، فرسٹ جنرل ہاسپٹل کی شکل میں پاکستان میں جماعت احمدیہ کو، اور دوسری جگہوں پہ بھی، لیکن میجر اس کا ذکر ہم نے کیا، انسانیت کی خدمت کی توفیق ملتی ہے۔ تو آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو فضل جنرل ہسپتال ہے ربوہ میں، اس میں کیا کوئی تخصیص کی جاتی ہے کسی قسم کی کہ کس کا علاج کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا، کون احمدی ہے، کون غیر احمدی، کون مسلمان، کون غیر مسلمان؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جیسا کہ ہماری تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے جتنے بھی ادارہ جات ہیں، خاص طور پہ طبی، وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جو شرائط بیعت لکھی ہیں اس کے جو رکھتے ہوئے ہم لوگ وہاں خدمت کرتے ہیں۔ اور آپ نے پرٹیکولرلی، چونکہ میں فرسٹ جنرل ہسپتال میں کام کرتا ہوں، آپ نے فرسٹ جنرل ہسپتال کے حوالے سے بات کی ہے۔ جماعت احمدیہ بالعموم خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بنی نوع انسان کی خدمت بلا تخصیص مذہب و ملت کرتی ہے، اور یہی اصول ہمارے وہاں ہسپتال میں بھی قائم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب مریض آتا ہے ہمارے پاس تو ہمیں تو اس کے بارے میں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ احمدی ہے، غیر احمدی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ربوہ سے آیا ہے، ربوہ کے باہر سے آیا ہے، یا پیریفری سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اور کبھی بھی اللہ کے فضل کے ساتھ آج تک
فضل عمر ہسپتال میں، اور اسی طرح آپ نے طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کی بات کی، وہاں پہ جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، ان میں اکثریت جو ہے وہ غیر احمدیوں کی ہے اور ان لوگوں کی ہے جو کہ ربا سے باہر سے تعلق رکھتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق، خدمت انسانیت کے اندر کسی قسم کا کوئی تخصیص، کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں رکھی جاتی. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ہم اس پر کار کریں. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا. ہمارے ایک کالر نے ہمیں کہا کہ وہ ہم قدیر صاحب نے کہ 1965 کی جنگ کے حوالے سے تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آئندہ کچھ پروگرامز میں اس موضوع پہ بات کرنے ہی والے ہیں. جماعت احمدیہ کی جو بری اور فضائی افواج میں خدمات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تو ضرور انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے. آج کے پروگرام کا اب ہم اختتام کریں گے حضرت امام جماعت احمدیہ عالمگیر امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ایک فرمان پر. حضور نے 28 دسمبر سن 2007 کو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ احمدیوں کا تو اس ملک کے قیام میں بھی حصہ ہے، احمدیوں کے خون اس ملک کی تعمیر میں بھی بہے ہیں، احمدیوں کے خون اس ملک کی حفاظت کے لیے بھی بہے ہیں، اور یہ وطن سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم آج بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، کیونکہ اب جو حالات ہیں ویسے بھی ہمارے پاس کوئی اور طاقت نہیں جو ظلم کو روک سکیں. اور حضور نے فرمایا کہ تاکہ یہ ملک محفوظ رہے اور شرفاء محفوظ رہیں اور بچے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ملک میں جلد امن قائم ہو جائے. ناظرین، ہم آپ کی توجہ ہمیشہ اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا موقف کیا ہے، جماعت احمدیہ کا پیغام کیا ہے، جماعت احمدیہ کون سا علم اٹھائے ہوئے ہے. اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ایک شخص اس دنیا میں ہے جن کو آپ دیکھیں تو پتہ چل سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا موقف کسی بھی چیز کے بارے میں کیا ہے، اور وہ ہیں جماعت احمدیہ کے امام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز. ان کے کسی خطبے کو سن لیں، کسی خطاب کو سن لیں، ہمیشہ حضور جب پاکستان کا ذکر آتا ہے ضرور ساری دنیا میں رہنے والے احمدیوں کو پاکستان کے لیے دعا کی تحریک کرتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ حضور کی ہر تحریک پر ہمیشہ لبیک کہتے ہوئے ہم ضرور پاکستان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، دعا گو رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہم اگلے ہفتے کے دن تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے ہفتے کے روز دوبارہ اسی وقت یعنی کہ برطانیہ کے وقت مطابق 5:15 بجے، پاکستان کے وقت مطابق 9:15 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں تو تسلی کا بتا